السلام علیکم لسنرز، پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبتوں کی نظر، جو کہ تحریر ہے رمشا رفیق احمد کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ اس بار میں نے سوچ لیا ہے کہ سائنس کی پڑھائی چھوڑ دوں گی۔ اگر اس بار بھی میرے نمبر کم آئے تو؟ میرا نمبر تو کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ روحینہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے نا تم دونوں کی بات سننی ہی نہیں چاہیے تھی، چپ چاپ BA کر لیتی تو اچھا تھا۔ تمہاری مانتے ہوئے میں نے بہت ہی غلط لائن منتخب کر لی ہے اپنے لیے۔ وہ تینوں پہلے سال کا آخری پرچہ دے کر کافی شاپ میں بیٹھی اطمینان سے کافی کا مزہ لے رہی تھیں۔ حمیرہ نے علما اور ریحانہ کی بات سنتے ہوئے سائنس پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر اسے اب شاید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تینوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، انٹر کے بعد الگ ہو جانے سے بہتر تھا کہ ساتھ ہی کوئی فیلڈ کا انتخاب کر لیتی۔ اسی لیے جب علما اور ریحانہ نے سائنس میں دلچسپی دکھائی تو حمیرہ نے بھی دیکھا دیکھی ہاں کر دی۔ حالانکہ وہ پڑھائی میں کچھ سست ثابت ہوئی تھی، وہ دونوں کے نمبر تو کافی اچھے آئے تھے، لیکن حمیرہ فیل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اسی لیے اس بار بھی نتیجے کو لے کر کچھ پریشان ہو رہی تھی۔ یہ تمہیں 1 سال پہلے ایڈمیشن لیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا، روحینہ نے جواباً کہا۔ اللہ کرے میرے نمبرز بھی تمہاری طرح اچھے آ جائیں۔ پڑھائی تم نے کی، امتحان بھی تم نے ہی دیا، اس میں اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اب جیسا تم لکھ کر آؤ گی تو ویسے ہی تمہیں نمبر ملیں گے نا۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی علما نے اب زبان کو حرکت دی تھی۔ اللہ کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ وہی تو دے گا مجھے میری محنت کا میٹھا سا پھل۔ میرا مطلب تھا اب جتنی تم نے محنت کی ہوگی، پھل کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو کیا اس بار بھی میں صرف پاس ہی ہوں گی؟ یعنی تم مانتی ہو تم نے زیادہ محنت نہیں کی؟ روحینہ خاموشی سے دونوں کی بحث کا مزہ لے رہی تھی۔ پر میرا یقین ہے کہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا، اس بار دیکھ لینا۔ بی بی معجزے نا نبیوں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور یہ زمانہ نبیوں والا نہیں، اور ویسے بھی محض تمہارے نتیجے کے لیے کوئی معجزہ ہونا ذرا مشکل ہے۔ علما نے کافی کا مگ خالی کرتے ہوئے میز پر رکھا اور ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بل لانے کو کہا۔ علما کی بات پر حمیرہ کا منہ کچھ لٹک گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بل ادا کرنے کے بعد اسے نارمل کرتے ہوئے بولی، میری باتوں پر دھیان نہیں دو، یقیناً تم اس بار ضرور اچھے نمبر لاؤ گی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ روحینہ دونوں کو چھوڑ کر باہر جا چکی تھی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ روحینہ کی گاڑی پر ساتھ آیا کرتی تھی، جبکہ علما کا گھر کالج سے کافی دوسری طرف تھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی علما اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے چلنے کا کہا۔ ڈرائیور نے بہت بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ پھر علما نے ہچک کھاتے ہوئے اسے گاڑی گیراج لے جانے کو کہا اور خود گاڑی سے باہر آتے ہی ٹیکسی تلاش کرنے لگی۔ ڈرائیور نے کہا بھی کہ وہ اس سے ٹیکسی کروا دے گا، لیکن وہ نہیں مانی اور اسے گاڑی لے جانے کو کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دوپہر کا سورج عین سر پر سوار تھا۔ اس نے تپش سے بچنے کے لیے اپنی سفید چادر سر کے آگے کر دی۔ دھوپ کی تیزی نے اس کے چہرے کو مزید گلابی کرتے ہوئے اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا۔ 10 منٹ وہیں پر کھڑے گزارنے کے بعد جب کوئی ٹیکسی نظر نہیں آئی تو وہ پیدل چلتی ہوئی مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ چوک پر بہت ساری ٹیکسی کی قطاریں تھیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ مزید دھوپ بھی اب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑی گاڑیوں کی ریل پیل کچھ کم ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ اس پار جا سکے۔ مس علما، عقب سے اسے کسی نے پکارا تھا۔ وہ پیچھے مڑ گئی۔ آواز دینے والے شخص کو وہ نہیں جانتی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں تو آپ علما حارث ہی ہیں نا؟ جی، لیکن معاف کیجیے گا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ اوہ کم آن علما، میں عمران ہوں، جبران حسین کا چھوٹا بھائی۔ اس نوجوان نے اپنا تعارف دیا، لیکن پھر بھی علما اسے پہچان نہیں پائی۔ سوری، مجھے اب بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ مجھے نہیں پہچانا ٹھیک ہے، لیکن جبران کو تو پہچانتی ہو، آخر ہونے والا شوہر ہے تمہارا۔ اس کی بات سنتے ہی علما کا دماغ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ پہچان بتاتے ہوئے اب وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ صبح سے میں ہی ملی ہوں کیا؟ کاش تم مجھے ملی ہوتی۔ خیر جبران بھی برا نہیں ہے۔ مائنڈ یور لینگویج، میں نہیں جانتی تمہیں یا تمہارے بھائی کو، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ٹیکسی کے قریب پہنچی اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے پوچھنے کو رکی۔
عمران بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ علما نے اسے نظر انداز کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا اور علما کے بیگ کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی اس حرکت پر علما کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ حد میں رہو سمجھے، مجھے جانتے نہیں ہو تم؟ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، جبران کی ہونے والی منکوحہ ہو تم۔ تم نے ایک اور بار یہی بکواس کی نہ تو پہلے جا کر اپنے باپ سے اپنی شادی کی معلومات تو کر لو، پھر مجھے دھمکی دیتی رہنا، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ علما کا غصہ بھی شدید ہو چکا تھا۔ وہ اسی طرح ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ اس کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ عمران کی باتوں کا اسے ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے ابو سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ایک اسلامی مجلس کے کارکن تھے، تبلیغ کی دعوت بڑے پیمانے پر کیا کرتے تھے۔ وہ شہر کی کافی پر اثر شخصیت تھے۔ علما کو اپنے ابو سے بے حد پیار تھا، لیکن آج جو عمران نے کہا واقعی مذاق تھا یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی بڑی بات اسے باہر سے کیسے پتہ چل سکتی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیوں اس کی زندگی کا اتنا اہم اور ضروری فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر لے لیا گیا، اور اس بارے میں اب تک اس کو لا علم رکھا گیا تھا۔ کیا میری زندگی کے معاملے میں میری رائے کی اہمیت نہیں سمجھتے ابو؟ کیا وہ دین اور اسلام میں لڑکیوں اور بیٹیوں کے حقوق سے واقف نہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی غلط نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مجھے ابو سے بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکا صرف مذاق کر رہا ہو، لیکن اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کا نام بھی لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ خود کلامی کرتی وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کر فضول سوچوں کو ختم کیا، یہ کہتے ہوئے کہ حارث ہمدانی کی بیٹی ہوں، ہر کوئی واقف ہے مجھ سے۔ وہ لڑکا ضرور کوئی شرارت کر رہا ہوگا۔ مجھے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اپنی تعطیلات کا مزہ لینا چاہیے۔ وہ کمبل کو اپنے چہرے تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ حارث ہمدانی دعوت تبلیغ کے نامور خطیب اور واعظ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ پیر صداقت علی شمس کے خاص تربیت یافتہ تھے اور ان کے شہر سے منتقل ہونے کے بعد بڑے اجتماعات کو خود ہی خطاب کیا کرتے تھے۔ ان کی تقریریں بڑی مؤثر اور عام فہم ہوتی تھیں۔ دعا بھی کافی طویل کرتے تھے۔ لوگوں میں ان کی بہت عقیدت تھی۔ وہ لوگوں کو بزرگوں اور احادیث کے تذکروں میں مذکور مؤثر واقعات اور حکایات اور نصائح حکم کو بیان کرتے اور سامعین کے دلوں کو گرماتے، دینی غیرت اور ہمت کو جگاتے۔ وہ شہر کی معزز شخصیت تھے۔ لوگ ان کے اوصاف اور کمالات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حارث ہمدانی کے اخلاق، عادتوں اور اطوار بے حد منفرد تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات لے کر آتے، انہیں اپنی پریشانی بتاتے تھے، جس پر حارث ہمدانی، صحابہ کرام، بزرگان دین کے نصیحت آموز واقعات، پریشان لوگوں کے لیے مجرب وظائف اور نبوی نسخوں، تبلیغی و اصلاحی بیانوں اور عمدہ نصیحتوں سے ان کی تکالیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی نسب بہتر سعدیہ کا انتخاب بھی انہوں نے اسی پیش نظر کیا تھا۔ سعدیہ ایک دین پسند اور تہذیب آراستہ خاتون تھیں۔ وہ بہت خدا ترس، دیندار، صوم و صلاۃ کی پابند تھیں۔ ان کا حسب نسب حارث ہمدانی جتنا اونچا تو نہیں تھا، لیکن انہیں اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں تربیت دی گئی تھی۔ سعدیہ کو اللہ نے ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا اور یہی ان کی خوشحال زندگی اور عظمت کا سبب تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی نیند توڑی تو وہ کافی دیر سوتی رہتی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی تاریکی نمایاں تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے خود پر سے کمبل ہٹایا اور بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سعدیہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ علما واپس آ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پرچہ کیسا رہا تمہارا؟ ٹھیک تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بہت دیر تک سوتی رہی، میں نے سوچا ابھی نہیں جاگی تو رات کو پھر نہیں سو پاؤ گی۔ تھک گئی تھی تھوڑا۔ نیند میں وقت کے گزر جانے کا پتہ نہیں چلا۔ وقت کے گزرنے پر ہی اس کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اہم بات ضرور ہے۔ امی، اس نے بیزاری سے کہا تو سعدیہ سمجھ گئی کہ وہ ابھی اس کی نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، کالج کے بعد کہیں گئی تھی؟ کیا بہت دیر سے لوٹی تھی؟ آج کالج کا آخری دن تھا نا، تو حمیرہ اور روحینہ کے ساتھ کافی پینے چلی گئی۔ پھر 2 مہینوں کی تعطیلات، اس دوران ملاقات ہونا ذرا مشکل ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہی ان سے کہہ رہی تھی، گاڑی بھی وہیں خراب ہوئی تھی؟
سعدیہ نے کمبل تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہتے ہوئے علمہ نے پٹ سے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ عمران نامی گھٹیا شخص سے ملاقات اسے ایک دم ہی یاد آ گئی تھی۔ وہ سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ انہیں اس بارے میں بتایا جائے یا نہیں۔ اچھا اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے اچھی سی کافی بناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ علمہ ان سے کچھ پوچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ علمہ کچھ تذبذب میں کھڑی مکینیکی انداز میں بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے ایک سادہ سا کاٹن کا سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ السلام علیکم ابو۔ حارث ہمدانی صبح ناشتہ کرتے ہوئے اخبار کو ہاتھ میں تھامے جانچ رہے تھے۔ جب علمہ نے انہیں عاجزی سے سلام کیا، علمہ کو دیکھتے ہی وہ چہک اٹھے تھے، جو انہوں نے ظاہر ہونے تو نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں عاشر سے بھی اتنا ہی لگاؤ تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ان دونوں میں کافی سرد مہری آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، پرچہ کیسا تھا آپ کا؟ حالانکہ یہ بات وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے کہ علمہ نے جس سے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا وہ علمہ کی مزید پڑھائی کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی صرف اس کی خاطر غیر دلی سے پوچھ لیا۔ بہت اچھا، دیکھنا اس بار بھی ڈسٹنکشن ضرور ملے گی، اس نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہمیں پورا بھروسہ ہے تمہاری قابلیت پر، سعدیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو حارث ہمدانی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ ابو میں سوچ رہی تھی کہ میری چھٹیاں اس بار کافی طویل ہونے والی ہیں، تو کیا ہم کہیں گھومنے چل سکتے ہیں؟ سعدیہ نے حارث ہمدانی کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے ان سے پہلے کہنے لگی، علمہ بیٹا، جانتی ہو نا شہر کا سب سے بڑا اسلامی اجتماع عنقریب ہونے والا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی تمہارے ابو کی سربراہی میں ہی یہ انعقاد عمل میں آنے والا ہے۔ کافی مصروف ہیں وہ ابھی، اسی لیے یہ وقت مناسب نہیں۔ جانتی ہوں، لیکن کیا تھوڑا سا بھی وقت نکال نہیں سکتے میرے لیے؟ پھر کبھی ضرور چلیں گے، حارث صاحب نے اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ علمہ کچھ اداس ہو گئی۔ علمہ بیٹا، کیا ہے یہ سب؟ ایسے گھومنے جانے کی بات اتنی اچانک کیوں؟ اچانک نہیں ہے امی، کالج کی تعطیل ہو چکی ہیں، میری سبھی کلاس فیلوز کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں، روحینہ اور حمیرہ بھی ایک دو دن میں چلی جائیں گی، مجھے بھی جانا ہے، اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ سب ٹھیک علمہ، لیکن تمہارے ابو نہیں مانیں گے، ویسے بھی کافی مصروف ہیں وہ ان دنوں، تم یہ سب کہہ کر انہیں پریشان کر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی پھر سے ایک بار تم دونوں کے درمیان خلش ہو۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں امی آپ؟ ابو نہیں ہوں گے مجھ سے خفا، پرانی باتوں کو بھلا چکے ہیں وہ، تم اپنے ابو کو ٹھیک سے نہیں جانتی، پچھلی باتوں کو وہ کبھی اپنے دل سے نہیں نکال پاتے، نہ ہی کچھ بھول پاتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھوڑتے ہیں۔ میری مانو اور یہ گھومنے پھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو بیٹا، کتنی ہی چھوٹی بات کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ ماضی کے بدترین دن واپس لوٹیں اور تم بھی عاشر کی طرح اپنے ابو سے دور ہو جاؤ۔ سعدیہ نرم سے لہجے میں اسے بتاتی ہوئی ٹیبل سے اٹھ گئی تھی، جبکہ علمہ ان کی ساری باتیں اگلے ہی لمحے بھول کر حارث ہمدانی کو منانے کا طریقہ ڈھونڈنے لگی۔ دوپہر کو وہ اپنے کمرے میں آ کر موبائل چیک کرنے لگی۔ اس کی فون لسٹ میں موجود تقریباً سبھی اپنے نمبر اسٹیٹس پر اپنے طے شدہ مقامات کا اعلان کر رہی تھیں۔ روحینہ اور حمیرہ بھی کل پرسوں تک نکلنے والی تھیں، شاید وہ اکیلی ہی رہ گئی تھی جو اب تک اپنے گھر میں تھی۔ حارث ہمدانی نے جس طرح انکار کیا تھا، ان کا لہجہ وہ سمجھ چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے زبان کے پکے ہیں۔ انکار کا مطلب کہ اب کسی طور پر وہ نہیں مانیں گے، چاہے علمہ ان کے سامنے آ کر اپنا سر ہی کیوں نہ پھوڑ لے۔ چونکہ اب تک سبھی سہیلیاں سفر پر نکل چکی تھیں، اسی لیے اگر علمہ اپنی طرف سے فون کر بھی دیتی تو وہ مختصر بات کرتے ہوئے فون رکھ دیتیں۔ اب وہ گھر میں بری طرح سے خوار ہونے لگیں۔ پورے 2 دن اسی طرح ضائع کرنے کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے جلدی سے فون پر اپنی پھپھو کا نمبر ملایا۔ سمرین اور جاوید کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ عاشر اور علمہ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جاوید صاحب اپنے زمرے کے جانے مانے ڈاکٹرز میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں خوب شفا دی تھی، انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اپنی سب سے انمول دولت سے انہیں محروم رکھا تھا، جس پر وہ سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ علمہ کے کال کرنے پر تیسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ علمہ، میری بچی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میری گڑیا، میں اچھی ہوں، تم بتاؤ آج کیسے یاد آ گئی تمہیں میری؟ کیا میں آپ کو یوں ہی یاد نہیں کر سکتی؟
اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک مجھ سے ملنے آ گئی ہوتی، بجائے کہ مجھے کال کرتی۔ اسی لیے تو فون کیا ہے میں نے۔ میری چھٹیاں چل رہی ہیں، اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن آپ کی طرف رہنے آ جاؤں۔ سچ تو فوراً چلی آؤ پھر۔ دراصل پھپھو، آپ ابو سے بات کریں نا، مجھے آپ کی طرف آنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے منع کیا ہے تمہیں؟ میں نے اب تک پوچھا ہی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے وہ منع کر دیں گے۔ تم بس اپنا سامان پیک کرو، میں بات کرتی ہوں۔ حارث میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ اوہ شکر ہے پھپھو، میں تیار ہوتی ہوں، پھر آپ ابو سے بات کر لیں۔ رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹا۔ علما خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ وہ کوئی پہلی بار اپنی پھپھو کے گھر نہیں جا رہی تھی، پھر بھی اس بار اس کی خوشی الگ ہی ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ حارث ہمدانی کی مصروفیت کے چلتے اسے پتا تھا کہ سمرین پھپھو کے گھر وہ ضرور اکیلی جا سکتی ہے، بنا اپنی امی کی نصیحتوں اور ابو کے پابندیوں اور ڈر کے بغیر۔ اسے یقین تھا کہ حارث صاحب اپنی بڑی بہن کی بات کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ وہ خوشی سے ناچتے ہوئے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ڈنر پر علما مشکل سے اپنی خوشی چھپائے کھانا کھا رہی تھی، جب حارث ہمدانی نے اسے مخاطب کیا۔ علما اپنا سامان باندھ لو، آپ کو رہنے کے لیے کچھ دن اپنی پھپھو کے پاس جانا ہے، لیکن آپ تو کافی مصروف ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ علما نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس بات کو نہیں جانتی ہو۔ میں نے کہا آپ کو جانا ہے، ہم نہیں جا رہے۔ حارث صاحب نے اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ اکیلی کیسے جائے گی؟ سعدیہ کے سوال پر علما نے بھی اپنی خوشی چھپاتے ہوئے حیرانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سمرین آپا کا فون آیا تھا، میں انکار نہیں کر سکا۔ اسے فلائٹ میں بٹھا دوں گا، وہاں سے جاوید بھائی اسے پک کر لیں گے۔ وہ اب تک کہیں بھی اکیلی نہیں گئی۔ سعدیہ نے حلاوت سے استفسار کیا۔ تو اب چلی جائے گی، اس طرح اس کے اندر کا ڈر بھی نکل جائے گا، خود اعتماد ہو جائے گی، اور پھر پڑھی لکھی ہے، چھوٹا سا سفر ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ صحیح کہا ابو، کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے، اس نے سعدیہ کو ہلکا سا گھورتے ہوئے کہا۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، ٹکٹ ابھی کچھ دیر میں پہنچ جائیں گی، آپ پیکنگ کر لیں۔ جی ابو۔ اس نے جلدی سے اپنا کھانا مکمل کیا اور روم میں آ گئی۔ آدھی پیکنگ تو وہ کر ہی چکی تھی۔ بچے سامان کو بیگ میں رکھنے لگی۔ سعدیہ بڑے غصے میں اس کے روم میں داخل ہوئیں۔ علما بچی، سچ بتاؤ، تم نے سمرین آپا سے کہا ہے نا یہ سب؟ ہاں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ احمق لڑکی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا نا تو خیر نہیں تمہاری۔ علما، سچ بتاؤ، تم نے سمرین آپا سے کہا تھا نا یہ سب؟ ہاں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ احمق لڑکی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا نا تو خیر نہیں رکھیں گے تمہاری۔ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی میں نے، صرف اجازت لینے کا طریقہ دوسرا اپنایا ہے۔ آج کے تھپے آج ہی نہیں ملتے، اور پھر تمہاری اتنی حماقتوں اور غیر ذمہ داریوں کے بعد بھی وہی غلطی دہرانا شرافت نہیں ہے۔ کچھ تو دانائی دکھاؤ علما۔ علما نے اپنے کام میں مصروف انہیں قدرے نظر انداز کیا تھا۔ سعدیہ صرف گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اپنی بیٹی کو، وہ ضدی تھی، کہیں سے بھی گھما پھرا کر بات کو مدعے سے ہٹانا یا پھر واپس وہیں لا کھڑا کرنا وہ بہت آسانی سے کر لیا کرتی تھی۔ وہ بالکل اپنے والد حارث ہمدانی کی طرح بات کی پکی تھی، ایک بار جو ٹھان لیا سو وہ کر کے رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی۔ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے حارث صاحب اور سعدیہ نے اسے بہت ساری نصیحتیں دی تھیں، حالانکہ وہ صرف ایک کان سے انہیں سن رہی تھی کہ وہاں جا کر اس نے وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو پھر یہ ہدایتیں سن کر وہ کیا کرتی؟ وہ ان سے گلے مل کر اللہ حافظ کہتی ہوئی فلائٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ جہاز میں یہ اس کا پہلا سفر نہیں تھا، اسی لیے اس کے لیے نیا بھی نہیں تھا، مگر پر اشتیاق ضرور تھا۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے خود کی سیٹ پر پہنچنے لگی، جو 3 سیٹوں والی قطار کے درمیان میں تھی۔ اس کے بائیں جانب ونڈو سیٹ پر کوئی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دائیں جانب کی سیٹ اب تک خالی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ٹیک آف کے محض چند لمحے پہلے اس کے برابر والی سیٹ پر ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ اس فلائٹ میں چڑھنے والا شاید ہی وہ آخری رہ گیا تھا۔ اس آدمی نے بیٹھتے ہی اپنے سوٹ کیس سے پانی کی ایک پرانی بوتل نکالی اور گھٹا-گھٹ آواز میں پینے لگا۔ علما نے ترچھی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر بڑی گھنی مونچھیں تھیں اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور کپڑے بھی کافی بوسیدہ ہو رکھے تھے۔ علما کو اس سے کوفت آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو برابر سے خود کے اطراف ٹھیک کیا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں بیٹھنے والے نوجوان نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی سیٹ بدلنے کا کہا۔ آپ چاہیں تو میری سیٹ پر بیٹھ جائیں، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ اس کی آواز کافی مدھم تھی۔ علما نے سر کو اس بات میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
دونوں نے اپنی سیٹ کا تبادلہ کر لیا تھا۔ بہت شکریہ، علما نے بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر وہ نوجوان پھیکا سا مسکرایا۔ فلائٹ لینڈ ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد علما باہر آئی تو جاوید پھپھا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مختصر سلام کے بعد وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ طے کرتے ہوئے گھر پہنچے۔ ڈاکٹر جاوید اسے باہر ہی چھوڑ کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ سمرین پھپھو اسے بہت تپاک سے ملی تھیں۔ انہوں نے پہلے سے آرام کرنے کو کہا۔ اس کا کمرہ وہ کل ہی تیار کروا چکی تھیں۔ وہ اسے کمرے تک چھوڑ کر واپس آئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ڈاکٹر جاوید اور سمرین مل کر کھانا کھا رہے تھے جب وہ نیند سے فارغ ہو کر فریش ہونے کے بعد آئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر ہی دونوں کھانا کھانے لگ گئے، اس نے بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میں نے دیکھا تھا تمہیں گہری نیند سوتی بہت پیاری لگ رہی تھیں، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میری پیاری پھپھو، علما کو ان پر بے اختیار پیار آیا۔ اب تم سکون سے کھانا کھاؤ اور پھر ہمیں بتانا اپنے تفریح والے پلان کے بارے میں، تاکہ جاوید چھٹی کی عرضی پہلے ہی دے دیں۔ آپ چھٹی کیوں کریں گے؟ اس نے جاوید سے پوچھا۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ حارث نے تمہیں منع کر دیا ہے، تو تم ہمیں بتاؤ کہاں جانا ہے، ہم لے چلیں گے تمہیں، جاوید صاحب نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ اس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ میں یہاں آپ کے ساتھ رہنے آئی ہوں، ابھی میرا کہیں اور جانے کا کوئی دل نہیں، لیکن تم تو جانا چاہ رہی تھی نا کہیں؟ ہاں پھپھو، اور وہ کہیں یہیں تھا، آپ کے پاس آنا تھا مجھے۔ ٹھیک ہے، لیکن کہیں جانے کا من کرے تو بتا دینا، جھجکنا بالکل نہیں۔ اوفو جاوید انکل، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے۔ خوشگوار انداز میں ڈنر ختم کرتے ہوئے جاوید آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ علما کو وقت کا خیال ہی نہ ہوا۔ جب پتہ چلا تو کچھ شرمندہ ہوتی۔ سمرین کو بھیج کر خود بھی کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ اب کل کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی، جو مکمل ہونے سے پہلے وہ سو چکی تھی۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ پچھلے دونوں روز وہ گھر میں ہی سمرین کے ساتھ وقت گزارتی رہی تھی، ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کرتے اور خاص طور پر اپنے ابو کے بچپن کے قصے سننے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آج بھی وہ فریش ہو کر سیدھا کچن میں آئی تھی، لیکن آج وہ یہاں پر نہیں تھیں۔ علما نے چائے کا پانی چڑھایا اور انہیں دیکھنے کے لیے باہر آئی۔ اس نے سارا گھر چھان لیا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اسے کچھ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے کمرے میں جا کر موبائل لیا اور سمرین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو پھپھو، کہاں ہیں آپ؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ گھبراہٹ کے باعث اس کی آواز کچھ اونچی ہو رہی تھی۔ ہم جاوید کی بہن کے ساتھ ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو انہیں لے کر ہم ہاسپٹل آ گئے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم شہر میں ہی ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا پھپھو، سچ میں؟ اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ تم ایسا کرنا، کھانا ہوٹل سے منگوا لینا، جلدی میں بنا کر نہیں آئی۔ میں نے ہوٹل کا نمبر اور ایڈریس فریج پر پیسٹ کر دیا ہے، ہاؤس کی بھی وہیں رکھی ہے، اکیلی گھبرانا نہیں۔ نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ وہ فون بند کر کے کچن میں آئی تو چائے کا پانی ابل کر سوکھ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے چائے بنائی اور کپ لے کر باہر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے دن بھر کی پلاننگ کی، پھر تیار ہو کر ہوٹل کا نمبر اور ایڈریس لکھا اور اس کی فوٹو اپنے موبائل میں قید کرتے ہوئے گھر کو اچھے سے لاک کیا اور پیدل ہی مارکیٹ کی طرف چل گئی۔ وہ کافی سہمی سی چل رہی تھی کہ انجان شہر میں پہلی بار اکیلی نکلی تھی۔ خود کو چادر میں چھپائے وہ فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سڑک کے آس پاس بہت ساری چھوٹی دکانیں تھیں، جہاں پر دھیرے دھیرے لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی گھبراہٹ میں گھری سمٹی ہوئی سی آس پاس کا جائزہ لیتی بازار کے وسط میں پہنچی تو ہمہ اقسام کے کھانوں کی خوشبوؤں کو وہ ہوا میں محسوس کر سکتی تھی۔ ہولڈنگز کے نام پڑھتے اور ان کا پوری طرح سے جائزہ لیتے سمرین کے بتائے ہوٹل کو ڈھونڈنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس علاقے میں وہ کافی بڑا ہوٹل تھا، یا پھر سب سے بڑا یہی ہوٹل تھا۔ دور تک پھیلا پوش علاقہ، بیرونی دروازے پر 2 پہرے دار، نئی طرز کی تعمیر۔ اس نے باہر سے کھڑے ہو کر بیرونی جائزہ لیا، پھر اندر چلی آئی۔ اندر سے وہ بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بل ادا کر کے باہر آئی تو ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وہ کہیں اور آ گئی ہو۔ لوگوں کی بھیڑ اتنی ہو چکی تھی، انہیں دیکھتے ہوئے اسے شاید لگا وہ ان سب کے درمیان کھو ہی جائے گی۔ اس بازار میں وہ پہلی دفعہ ہی آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ جب بھی یہاں آتے، حارث ہمدانی ساتھ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارنا پڑتا تھا۔ شاپنگ وغیرہ کے لیے وہ کسی بڑے مال چلے جاتے، اسی لیے بازار میں اکیلے گھومنے جتنی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اتنا ہی مزہ آ رہا تھا۔ بازار میں چکر لگاتے ہوئے کافی وقت ہو گیا۔ سڑک کے کنارے لگے اسٹالز پر وہ جاتی چیزوں کو غور سے دیکھتی،
کبھی کوئی چیز ہاتھ میں اٹھا لیتی، لیکن وہ صرف چیزیں دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی خریدا نہیں تھا۔ اس طرح ایک دکان سے دوسری دکان کا چکر کاٹتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اپریل کی شدید گرمی کے دن تھے۔ سورج کی تپش اور لوگوں کے جمع غفیر نے گرمی میں کافی اضافہ کر دیا تھا۔ اتنی دیر تک گھومتے رہنے سے پیاس کا احساس ہوا تو کولڈ ڈرنک کی شاپ کی طرف آ گئی۔ وہاں سے اس نے پانی لے کر پیا اور ایک سافٹ ڈرنک ہاتھ میں لیے اسی شاپ کی پارکنگ میں لگے بڑے اور گھنے نیم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈے مشروب کا ایک گھونٹ لیا اور سڑک پر ہجوم کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ سورج کی تیز روشنی میں چمکتے آسمان سے اس کی آنکھیں چندھا گئیں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت چہرے کے آگے کر دی اور گردن کو نیچے کی طرف جھکا لیا اور آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو چند پل کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لیکن جب نظریں صاف ہوئیں تو سامنے کے منظر پھر سے ٹھہر گئی تھی۔ کچھ دور کے فاصلے پر 6-7 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر ایک نوجوان ہاتھ میں ڈسپوزیبل پلیٹ پکڑے کچھ کھانے میں مصروف تھا۔ ان سبھی بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اسی بازار میں بھیک مانگتے ہوں گے یا پھر مزدوری کرتے ہوں گے، لیکن جو لڑکا ان کے ساتھ کھڑا تھا وہ ان میں سے نہیں تھا۔ اس کا سراپا صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ان بچوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہوئے بہت خوشی اور اپنائیت سے باتیں کر رہا تھا۔ سب بچوں نے جب اپنی پلیٹس کوڑے دان میں پھینک دیں تو اس نے ہی بل ادا کیا۔ اتنے میں ہی اچانک کوئی بے حال سی ایک خاتون ان کے قریب آئی۔ اس کا حال بھی باقی بچوں کی طرح ہی تھا۔ اسے دیکھ کر دکھائی پڑتا تھا کہ وہ بہت غصے میں تھی۔ سبھی بچے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ وہ عورت اپنے ہاتھ کو ہوا میں بار بار اٹھا کر غصے میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن بازار کے شور میں علما تک اس کی آواز نہیں پہنچ پائی تھی، مگر اس لڑکے کے چہرے پر آئی ناگواری کو وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ جب اس لڑکے نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس عورت کو کچھ کہا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے والیٹ سے چند گلابی نوٹ نکالے اور اس عورت کی طرف بڑھا دیے جو اس نے تقریباً جھپٹنے والے انداز میں لیے، لیکن وہ لڑکا اس کا رد عمل دیکھے بغیر ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ علما یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکے کو لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو جانے تک دیکھا، پھر اپنا رخ اسی طرف موڑ لیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ سب کھڑے تھے۔ وہ عورت بھی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اپنی سافٹ ڈرنک کا آخری گھونٹ لیا، خالی گلاس کو کوڑے دان میں ڈال کر موبائل میں وقت دیکھا۔ اسے آئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ گرمی نے بھی شدت اختیار کر لی تھی اور وہ تھکان بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ذیلی سڑک سے باہر نکل آتے ٹیکسی کی اور گھر چلی آئی۔ سمرین ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ سمرین گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سمرین بھی آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ علما نے جلدی سے جا کر کچن سے پانی کا گلاس لایا اور انہیں دیا۔ گھبرائی تو نہیں نا اکیلے؟ تم نے کھانا منگوایا تھا؟ سمرین نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کھانا بھی میں نے وہیں جا کر کھا لیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ انکل جاوید کی بہن کو ہارٹ اٹیک تھا۔ شکر خدا کا انہیں صحیح وقت پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اوہ اب کیسی ہیں وہ؟ ٹھیک ہیں لیکن اگلے 2-3 دن ہاسپٹلائزڈ رہیں گی۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کافی پئیں گی؟ چائے لوں گی؟ اسٹرانگ والی؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اوکے آپ فریش ہو جائیں، میں بناتی ہوں تب تک، علما کہتی ہوئی اچانک کچن میں چلی گئی۔ جب تک سمرین فریش ہو کر آئی وہ چائے لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ علما نے ان کی طرف ایک کپ بڑھایا اور خود کے لیے بھی ایک کپ اٹھا لیا۔ بہت اچھی چائے بنائی ہے، اسی کی ضرورت تھی مجھے۔ سمرین نے پہلا گھونٹ لے کر ہی تعریف کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جاوید انکل کی شفٹ ختم نہیں ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ کچھ دیر بعد آ جائیں گے۔ تم بتاؤ بور تو نہیں ہوئی پورا دن اکیلے گزار کر؟ بالکل بھی نہیں، صبح آپ سے بات کرنے کے بعد بازار چلی گئی تھی، کچھ دیر پہلے ہی لوٹی ہوں۔ اچھا کیا ایسا کرنا، کل بھی کوئی مناسب جگہ دیکھنے چلی جانا۔ مجھے شاید کل بھی ہاسپٹل جانا پڑے، ویسے کہنا پڑے گا کافی نڈر ہو گئی ہو۔ چلو کچھ تو فائدہ ہوا تمہیں اس طرح چھوڑ کر جانے کا۔ سمرین کی بات پر دونوں ہی ہنس پڑیں۔ میں چل سکتی ہوں آپ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے؟ تم چلو گی؟ وہ بہت خوش ہوگی تم سے مل کر۔ اگلے دن صبح وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ سمرین کے ہاتھ سے پھلوں کے شاپر اس نے لے لیے تھے۔ ڈاکٹر جاوید صبح ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ دونوں بھی ناشتے سے فارغ ہو کر نکل گئی۔ راستہ بھر سمرین اس سے مختلف باتیں کیے جا رہی تھی جو یقیناً جاوید کی بہن کی تفصیل تھی۔ علما آئی تو ان کی عیادت کے لیے تھی، لیکن اسے اب آئے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔
مگر ڈاکٹر جاوید کی مریضہ بہن غنودگی سے باہر آنے کو تیار نہیں تھیں۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں بیٹھے علما کو بھی اونگ آنے لگی تھی۔ سمرین ہاتھ میں میگزین پکڑے بیٹھی تھیں۔ علما نے ان کی چوری سے جمائی لی تھی۔ پھوپھو میں ابھی آتی ہوں کہتے ہوئے سمرین واپس میگزین میں گھس گئی۔ علما جلدی سے روم کے باہر آ گئی۔ وہ اس ہاسپٹل میں پہلی بار ہی آئی تھی، اسی لیے باہر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ او ٹی کی طرف آ گئی تھی۔ اب اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے پھر ایک بار کسی نرس سے باہر کا راستہ پوچھا اور اس بار کامیابی کے ساتھ باہر ریسیپشن تک آ گئی۔ ایک سکون کی سانس لی اور باہر ہی جانے لگی تھی کہ کسی کی موجودگی نے اسے روک دیا۔ ہاسپٹل کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا وہ باتیں کر رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر سے مصافحہ کرتا وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ علما بھی بے اختیار اس کے پیچھے آ گئی۔ اس نے پارکنگ سے اپنی گاڑی لی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ علما وہیں پر کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر تقریباً دوڑتے ہوئے اندر آ کر اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگی جو کچھ دیر پہلے اس شخص کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اسے ریسیپشن پر نظر آیا جو وہاں کھڑا کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ یس، ابھی جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ جانتے ہیں انہیں؟ مسٹر ضیاء کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی، آپ جانتے ہیں انہیں؟ یہاں کے ممبر یا کوئی ٹرسٹی ہیں وہ جس طرح سے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا علما نے اندازہ لگایا۔ نہیں، ان کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں، سوری۔ ڈاکٹر اسے مایوس چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک تو یہ ڈاکٹرز پتہ نہیں کیوں انہیں یہ سوری کا لفظ اتنا پسند ہوتا ہے۔ علما بڑبڑاتے ہوئے واپس سمرین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مریضہ اب بھی بڑے آرام سے سو رہی تھیں۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب علما اکتا چکی تھی۔ وہاں کی بدبو بھی اب ناگوار ہو رہی تھی۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ پھوپھو اگر پورا دن انہوں نے سونا ہی ہے تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سمرین نے ایک نظر مسکرا کر اس پر ڈالی، پھر اسے باہر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر آ گئی۔ ان کے ہوش میں آنے، میرا مطلب ہے ان کے جاگنے تک ہم کہیں سے ہو کر آتے ہیں۔ مجھے تو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، روم سے باہر آتے ہی علما نے کہا۔ سمرین نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل پر جاوید کا نمبر ڈائل کیا۔ انہیں کچھ مختصر الفاظ میں کہتے ہوئے فون بند کیا اور علما کو لے کر ہاسپٹل سے نکل گئی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے نا؟ تو پہلے ہم کسی ریسٹورانٹ چلتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر سوچیں گے کہ کہاں چلنا ٹھیک ہے۔ علما نے محض سر ہلا کر ہاں کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمرین نے ڈرائیور کو کسی ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے چلنے کا کہا۔ ہوٹل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ماہ اپریل کی تعطیلات سبھی اپنے بچوں اور فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ دونوں خالی ٹیبل کی تلاش میں ہوٹل کے وسط میں آ کر ٹھہر گئیں۔ جس ٹیبل کے سامنے وہ رکی تھی وہاں صرف ایک آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر وہ اپنی انگلیاں تیزی سے چلا رہا تھا، ساتھ ہی ایک مینگو شیک کا گلاس رکھا تھا جو آدھا خالی تھا۔ سمرین کھڑی ویٹر کو جگہ کے لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا اور ان کے برابر سے نکل گیا۔ لیپ ٹاپ پر جھکی گردن اور سر پر پہنی کیپ، علما اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اٹھ کر جاتے ہوئے علما نے اس پر ایک نظر دوڑائی تو یہ سمجھنے میں اسے بالکل دیر نہ لگی کہ وہ ضیاء ہی تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن سمرین کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر دونوں اسی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹیبل کے سامنے قد آدم کانچ کی کھڑکی سے علما آسانی سے باہر کا نظارہ دیکھ سکتی تھی، جبکہ سمرین کی پشت کھڑکی کی جانب تھی۔ ضیاء جا کر ہوٹل کے برابر میں بنے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور اسی طرح سے اپنے کام میں مگن تھا۔ حالانکہ علما کی طرف اس کی پشت تھی پھر بھی وہ اسے پہچان چکی تھی۔ علما بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گی؟ سمرین ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے علما سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ضیاء پر سے نظریں ہٹا کر سمرین کو دیکھا۔ آپ کی پسند سے آرڈر کر دیں۔ پھر تو ہم، وہ سوچتے ہوئے مینیو کارڈ دیکھ رہی تھیں۔ علما نے پھر سے ضیاء کو دیکھا، پھر سمرین کو مخاطب کیا۔ پھوپھو میں ابھی آتی ہوں، تب تک آپ آرڈر کریں، وہ عجلت میں کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ قریب کھڑے ہو کر پہلے اچھے سے ضیاء کا جائزہ لیا۔ وہ اس کا صرف ایک ہی سمت کا رخ دیکھ پا رہی تھی، سر پہ کیپ، چھوٹی آستین والی ٹی شرٹ اور جینز، ہاتھ میں گھڑی، کینوس کے شوز۔ صاف رنگت، صحت مند اور دراز قد والا یہ لڑکا کافی پرکشش تھا۔ وہ اس کے کچھ اور قریب بڑھی اور مدھم آواز میں اسے پکارا، مسٹر ضیاء۔ جب کوئی رد عمل نہیں آیا تو علما نے ایک بار پھر کچھ اونچی آواز لگائی، مسٹر ضیاء۔ اس کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں ایک دم ساکت ہو گئیں۔ اس نے بنا کچھ کہے صرف گردن اٹھا کر علما کو دیکھا تھا۔ علما رک گئی، پھر کچھ توقف سے بولی، میں وہ آپ سے۔ علما نے اسے آواز تو دے دی تھی لیکن اب کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بات کرے۔
ضیاء پھر سے اپنی انگلیاں حرکت میں لا چکا تھا۔ آپ نے فلائٹ میں سیٹ تبدیل کی تھی میرے ساتھ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ضیاء نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ اب آپ بھی ہمارے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں شکریہ کہنے آئی تھی، خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اپنی پھپھو کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ اس نے یہ کیوں کہا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ آپ کو جانا چاہیے، وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے پھر سے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ مصروف ہے، مزید بات نہیں کر سکتا۔ علما نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر واپس اندر آ گئی۔ کھانے کا آرڈر آ چکا تھا، میز ہمہ اقسام کی ڈشز سے بھر چکی تھی۔ صبرین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی دونوں نے کھانے سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران علما نے ایک بار نظر باہر ضیاء پر ڈالی، وہ جا چکا تھا۔ ان دونوں نے کھانا ختم کیا، پھر صبرین اسے لے کر قریب کی جامع مسجد میں آ گئی، جو ڈھیر سارے کبوتروں سے گھری ہوئی تھی۔ شدید گرمی کے چلتے بھی مسجد کافی حد تک ٹھنڈی تھی۔ یہاں پر لوگوں کا ہجوم ابتدا سے ہی قائم تھا۔ دانہ خرید کر کبوتروں کے ڈالنے میں اسے سب سے زیادہ مزہ آیا تھا۔ اس نے پوری مسجد کا ایک چکر لگانا چاہا، لیکن اس عمر میں صبرین کے پیر اتنی اجازت نہیں دے رہے تھے، اسی لیے آدھے سے بھی کم مسجد دیکھنے کو ملی تھی۔ پھر وہ ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ جب عصر کی ہونے والی اذان نے انہیں وقت کا احساس کروایا، دونوں نے وہیں پر نماز پڑھی، پھر واپسی میں ہاسپٹل سے ہو کر گھر جانے والی تھیں۔ تم چلو گی نہیں اندر ان سے ملنے؟ صبرین نے ہاسپٹل کی پارکنگ میں اترتے ہوئے کہا کہ علما اب تک گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، مجھے پتہ ہے وہ اب بھی سو رہی ہوں گی، اس نے اندر جانے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، صبرین کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ علما نے اپنی آنکھیں بند کرتے سیٹ پر سر ٹکا دیا۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں فریش ہوئی، پھر ڈنر کی تیاری میں لگ گئی۔ علما صبرین کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ ہی باتیں بھی کر رہی تھی۔ پھپھو آپ کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتی؟ گھر میں کاموں میں آسانی ہو جائے گی آپ کو، تمہارے انکل جاوید بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر اب تک کیوں نہیں رکھا کوئی ملازم آپ نے؟ علما دو ہی تو لوگ ہیں، ہم اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوتا، پھر تمہارے انکل کو صبح ہی جانا ہوتا ہے ہاسپٹل کے لیے، میں پیچھے اکیلی رہ جاتی ہوں، کیا کروں گی پورا پورا دن، اسی لیے گھر کے کاموں میں الجھا رکھا ہے خود کو، وہ کام میں مصروف وضاحت دینے لگی۔ مگر ملازم کون سا یہاں مستقل رکھنے ہیں؟ صحیح کہا، آدھا کام تو پھر بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، انہیں سپروائز بھی آپ ہی کریں گی؟ یہ کام بھی تو میرا ہی ہوگا، مطلب آپ دن بھر ان کے پیچھے مصروف ہو جائیں گی۔ علما کی بات پر سعدیہ کے کام کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ باتوں کو گھمانے میں تم نمبر 1 ہو، وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنا کام کرنے لگی۔ رات کو ڈنر کرتے ہوئے جاوید نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل گئی ہے اور کل صبح انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اسی طرح علما نے سعدیہ سے کل شاپنگ پر چلنے کا کہا، جس پر وہ فوراً مان گئی تھی۔ ہر روز کی طرح علما صبح فریش ہو کر سیدھا کچن میں آئی تھی، لیکن صبرین کی جگہ ڈاکٹر جاوید کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ گیس پر چائے کا پانی چڑھا کر اب بریڈ پر بٹر لگا رہے تھے۔ لگتا ہے آج چھٹی کی ہے آپ نے، پھپھو کی جگہ ناشتہ بنا رہے ہیں، شوہر کی ڈیوٹی کر رہے ہو تو ڈاکٹر کی ڈیوٹی سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر علما کے لبوں پر بھی مسکان آ گئی۔ کیا وہ جاگی نہیں اب تک؟ جاگی ہوئی ہیں، بس کل رات سے کچھ بخار ہو رکھا ہے اسی لیے اب تک لیٹی ہیں۔ کیا پھپھو کو بخار ہے؟ اسی لیے آپ میں ذرا دیکھ کر آؤں انہیں۔ علما ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ علما نے اپنی ہتھیلی ان کی پیشانی پر رکھتے بخار کا جائزہ لیا، انہیں کافی تیز بخار تھا۔ اس کے لمس پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کو رات سے اتنا تیز بخار ہے، بتانا تو چاہیے تھا، اس نے حلاوت اور کچھ خفگی سے کہا۔ آدھی رات کو تمہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ویسے بھی میں تو تھا ہی، جاوید نے کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا، پھر بھی مجھے جگا دیتے آپ۔ علما میں ٹھیک ہوں بچے۔ صبرین کی بات پر علما نے کچھ ناراضگی اور فکرمندانہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر انہیں ناشتہ کروا کر خود کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ حالانکہ ڈاکٹر جاوید نے کہا بھی تھا کہ ہوٹل سے منگوا لیں گے، لیکن صبرین کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے علما نے گھر کے کھانے کو ترجیح دی تھی، اور ڈاکٹر جاوید بھی اس کی بات سے اتفاق رکھتے تھے، اسی لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جاوید انکل آپ چاہیں تو ہاسپٹل جا سکتے ہیں، میں ہوں پھپھو کے ساتھ۔ وہ لوگ لنچ کر رہے تھے جب علما نے جاوید سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں رک جاتا ہوں۔
صحیح کہہ رہی ہوں، اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، آپ چلے جائیں۔ علما کو پریشانی ہوگی، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو۔ ڈاکٹر جاوید کی بات پر دونوں نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ پھپھو بھتیجی ایک ذات۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، ایسے تو مت دیکھو مجھے۔ دونوں نے مسکرا کر پہلے انہیں دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ جاتے ہوئے علما نے ڈاکٹر جاوید سے سمرین کی دوائیوں کا پوچھا تھا۔ وہ اسے دوائیاں سمجھاتے چلے گئے۔ جو دوائیاں انہیں دینی تھیں، اس کا صرف ایک ہی ڈوز رہ گیا تھا۔ علما نے انہیں دوائیاں دے کر آرام کرنے کو کہا اور سوچنے لگی کہ جاوید صاحب سے کہہ دے کسی سے سمرین کی دوائیاں بھیج دے، لیکن پھر اپنی سوچ جھٹک دی کہ اتنے سے کام کے لیے انہیں پریشان کیوں کرنا۔ اس نے سبھی دوائیوں کی خالی پیکٹس اٹھائے، سمرین کے کمرے میں جھانکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ جلد ہی نیند میں چلی گئی تھیں۔ علما بہت آہستگی سے باہری لاک کھولنے لگی اور میڈیکل کی طرف آ گئی۔ اسٹور کا ورکر ایک ایک کر کے دوائیاں کاؤنٹر پر رکھ رہا تھا کہ اتفاق سے ضیاء بھی اسی میڈیکل پر آ گیا۔ اس نے کسی ڈاکٹر کا لکھا پرسکرپشن آگے بڑھایا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب تک علما کو نہیں دیکھا تھا۔ ضیاء، السلام علیکم، آپ نے پہچانا مجھے؟ علما نے اسے خود ہی مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، جی میں پہچان گیا آپ کو۔ کوئی بیمار ہے آپ کے یہاں؟ علما کے سوال پر ضیاء اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ضیاء اسے کوئی جواب دیتا، کسی نے علما کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسی لیے وہ رک گیا، جبکہ عمران کو دیکھتے ہی علما بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ میرا پیچھا کر رہے ہو تم؟ اتنا فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس، کسی کام سے آیا تھا ادھر۔ اس نے وضاحت دی۔ تو جا کر اپنا کام کرو، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی کہ ایک تو وہ سڑک پر کھڑے تھے، اوپر سے ضیاء بھی ساتھ تھا۔ تمہیں دیکھ کر ادھر آ گیا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے ضیاء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتی اس کی طرف پشت کرتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ضیاء کو کنکھیوں سے دیکھا، جو ان کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ لگتا ہے تمہارے باپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے تم سے۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اسے بنا دیکھے کہتے ہوئے اس نے اسٹور والے سے جلدی کرنے کو کہا، ساتھ ہی ضیاء پر بھی ایک نظر دوڑائی، جو اب ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہا تھا۔ عمران کا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ شانے سے پکڑ کر علما کا رخ اپنی جانب کرتے وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تماشا لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتی یا پھر اپنے عاشق کے سامنے؟ تڑاق! علما کا چہرہ ایک دم تناؤ سے کھنچ گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے عمران کے منہ پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ ضیاء اپنی دوائیوں کا بل دے رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہی ہو گیا۔ علما بہت ہی غصے میں عمران سے کہہ رہی تھی، دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ ضیاء نے اپنا بل دیا اور خاموشی سے چلتا بنا۔ علما نے بے یقینی سے اسے جاتے دیکھا۔ عمران کے سامنے وہ اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی، جبکہ علما کے زوردار تھپڑ نے عمران کے حواس اڑا دیے تھے۔ وہ علما کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اس کا بدلہ تمہیں بہت جلد دینا پڑے گا علما حارث۔ جاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلنے والی گالی کو علما نے صاف سنا تھا۔ اس نے اپنی دوائیاں لیں اور جلدی سے گھر پہنچ گئی۔ سمرین اب بھی سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، پھر کچن میں جا کر اس نے ایک ہی بار میں پانی کا پورا گلاس خالی کر دیا۔ پہلے تو اس نے عمران کی باتوں کو مذاق سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن آج پھر سے وہی سب اس بارے میں کسی سے بات بھی کریں یا نہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر خود کو ان سوچوں میں الجھاتے ہوئے اس نے ایک نظر گھر پر دوڑائی۔ سمرین کی طبیعت خرابی کے چلتے بہت سارے کام ایسے ہی پڑے تھے۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے علما کاموں کو سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ 2 دن سے سمرین کی تیمارداری کرتے اور ساتھ گھر کے سارے امور انجام دیتے وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کی اسے اس طرح سے عادت نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھر میں بہت سارے ملازم دیکھے تھے، صرف کھانا بنانے کی حد تک حارث ہمدانی کی پابندی کے چلتے سعدیہ کھانا بناتی تھی، اور اسی لیے علما بھی اس فن سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ خود کو پوری طرح سے مصروف رکھنے کے باوجود بھی ضیاء اور عمران اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ دونوں پر ہی اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بہت سوچنے اور غور کرنے کے اس نے حارث ہمدانی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمت جٹاتے ہوئے گھر کا نمبر ملایا۔ حارث ہمدانی کی غیر موجودگی میں سعدیہ نے فون اٹھایا تھا۔ علما نے انہیں کچھ بھی نہ بتاتے ادھر ادھر کی باتیں کرتے جلد ہی فون رکھ دیا تھا۔ سمرین کی طبیعت بحال ہوئی تو ڈاکٹر جاوید نے انہیں کہیں باہر جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ کچھ فریش محسوس کر سکے۔ علما ان کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر جاوید کو بھی چلنے کا کہا،
لیکن انہوں نے 2 عورتوں کے ساتھ بیک وقت شاپنگ سے جانے میں انکار کر دیا۔ وہ شہر کے کسی بڑے سے مال آئے ہوئے تھے۔ حارث انہیں ہر بار ایک ہی مال لے جاتے، اسی لیے علما کے کہنے پر سمرین اسے کسی اور مال لے آئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں سے وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھیں۔ سعدیہ کے لیے اچھی سی ڈریس خرید کر جب وہ دونوں باہر نکل رہی تھی، سمرین کی سہیلیوں سے ٹکرا گئیں۔ دونوں کے شوہر ایک ہی ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اور انہی کے توسط سے ان کی دوستی ہوئی تھی۔ سمرین نے سرسری تعارف کرواتے ہوئے انہیں علما سے ملوایا۔ ان میں سے ایک لیڈی نے سمرین کے کان میں سرگوشی کی اور اب وہ اپنے ساتھ چلنے کے لیے ان سے کہہ رہی تھی، جبکہ سمرین علما کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں یہیں پر آپ کا انتظار کر لیتی ہوں پھپھو، اب ہو آئیے، علما نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، فوڈ کورٹ میں جا کر بیٹھو، ہم بس یوں گئے اور یوں آئے۔ سمرین کی دوست نے اس سے کہا، جی آپ آرام سے آئیے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ علما کے کہتے ہی وہ دونوں سمرین کو اپنے ساتھ لے کر مال سے باہر نکل گئیں اور علما نے اپنے قدم فوڈ کورٹ کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے اپنے لیے کافی آرڈر کی اور ایک کونے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنا موبائل چیک کرنے لگی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ضیاء پر پڑی، جس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی بیٹھے تھے جنہوں نے سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ ضیاء نے وہی ہمیشہ پہنی جانے والی ٹی شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ علما کافی پیتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی میٹنگ کے ختم ہونے پر دونوں ہی شخص ضیاء سے مصافحہ کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور شاید علما اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جھٹ سے اس کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔ ضیاء اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ رہا تھا، ساتھ ہی سامنے کھڑی علما کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے زرخ ہوا جا رہا تھا۔ ضیاء نے بیٹھتے ہوئے بڑے ہی پرسکون انداز میں اسے مخاطب کیا، کسی سے لڑنے جا رہی ہیں آپ؟ آپ سے لڑنے آئی ہوں میں، اس نے سختی سے جواب دیا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یوں تو لوگوں کی امداد کرتے پھرتے ہیں، میری تھوڑی سی کر دیتے تو مدد ختم نہیں ہو جاتی آپ کی، لیکن آپ کر سکتے تھے۔ وہ جیسے اس پر پھٹ پڑی تھی۔ آپ کی باتیں میری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہیں، کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ حالانکہ آپ میری بات سمجھ گئے پھر بھی انجان بن رہے ہیں۔ مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہا کن لوگوں کی مدد کرتا پھر رہا ہوں میں۔ آپ اپنی طرف سے کچھ تشریح کر سکتی ہیں پلیز؟ کچھ دن پہلے آپ بہت سارے غریب بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے، پھر اس کے فوراً بعد آپ نے کسی عورت کو بہت سارے پیسے دیے تھے، پھر آپ نے دوبارہ میری مدد بھی تو کی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے گھر میں سب بخیریت کے ہیں، اور پھر سے کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کے علاج کا خرچ اٹھا رہے ہیں آپ۔ اس کی باتوں پر ضیاء حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ مجھے سٹاک تو نہیں کر رہی؟ بات سے ہٹیے مت، آپ اس وقت بھی میری مدد کر سکتے تھے، بجائے کہ وہاں سے چپ چاپ چلے جاتے۔ ہاں، اور آپ کی مدد کرنے کے چکر میں خود مشکوک ہو جاتا، اس لڑکے کا شک یقین میں بدل جاتا۔ ویسے آپ نے تو کافی اچھا جواب دیا تھا اسے، واقعی کافی باہمت ہیں۔ اس کی ستائش کرتے اس نے اپنی بات پوری کی تھی۔ اس کا شک اب بھی دور نہیں ہوا ہوگا، علما نے کچھ مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ ضرور ہم دونوں کو کسی غلط تعلق سے بیان کرے گا، پتہ نہیں کون ہے اور مجھے کیوں پریشان کر رکھا ہے، اللہ کرے ایکسیڈنٹ میں۔ آپ اسے نہیں جانتی؟ علما غصے میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی۔ ضیاء نے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ اسے کچھ حیرت سی ہوئی تھی یہ جان کر کہ علما اسے جانتی نہیں۔ وہی تو پریشانی ہے کہ میں جانتی تک نہیں ہوں اسے، اور وہ کہتے ہوئے رکی، پھر ضیاء پر ایک نظر ڈال کر اپنی بات پلٹ دی۔ آپ کیوں اتنی حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جانتی تو میں آپ کو بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی اتنی دیر سے میرے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہو۔ ضیاء کا ذومعنی جملہ علما کو پھر ایک بار غصہ دلا گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی کوئی لڑکی ہوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کا مطلب یہی تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے خود یہ مفہوم اخذ کر لیا۔ آپ مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ کافی پیو گی؟ ضیاء نے اس کی بات کو قدرے نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اٹھ کر چلا گیا۔ علما صرف حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ منٹ بعد ہاتھ میں 2 کپ کافی پکڑے وہ واپس آ گیا۔ اس پر مکمل سنجیدگی تھی، لیکن وہ تھا کافی پرکشش۔ اسے دیکھتے ہی علما کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ ضیاء نے اپنی جگہ بیٹھتے ایک کپ اس کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا خود تھامے اطراف میں دیکھنے لگا۔ علما نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر کافی کا سپ بھرتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، آپ کیا کرتے ہیں مسٹر ضیاء؟ ضیاء نے کافی کا مگ لبوں سے ہٹاتے اسے حیرت سے دیکھا، پھر پرسکون ہو کر بتانے لگا، لوگوں کی مدد کرتا پھرتا ہوں میں، اور تو کوئی کام نہیں ہوتا میرے پاس۔ اس کے جواب پر علما ہلکا سا مسکرائی اور اگلا سوال بھی ساتھ ہی کر دیا، کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں گھر میں رہتا ہوں۔ علما نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اپنے جواب کی تفصیل بتانے لگا۔
کوئی جانور تو ہوں نہیں کہ صرف جنگلوں کے علاوہ کوچوں کے کونوں پہ پایا جاؤں۔ الحمدللہ انسان ہوں، اللہ نے گھر دیا ہے، اسی میں رہتا ہوں۔ اس کے لہجے پر علما مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ وہی سب جو آپ کے گھر میں ہے۔ مطلب چھوڑیے، پہلے میرا انٹرویو لینے کی وجہ بتائیے۔ ضیاء کی بات پر علما کچھ گڑبڑا گئی تو وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، کیوں اس سے سوالات پوچھ رہی تھی، لیکن کچھ جواب تو دینا ہی تھا، اسی لیے کہنے لگی، میں تو بس یوں ہی ہمشیر کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، اور تو کوئی بات نہیں۔ اس نے محض بات بدلنے کی خاطر جان کر مشکل لفظ استعمال کیا تاکہ وہ اسے بوجھ نہ پائے، لیکن ابھی وہ ضیاء کو نہیں جانتی تھی۔ بہنوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے کوئی بھائی وائی نہیں میں آپ کا، اس رشتے سے مجھے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اس نے قدرے رکھائی سے کہا، بھائی نہیں تو آپ کے من میں کوئی چوٹ تو نہیں؟ وہ پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب لے رہی تھی۔ ضیاء کو اس پر بے اختیار ہنسی آ گئی جسے وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے چھپا رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا، نہ کہ آپ میرے پاس آتی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ضیاء کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے کندھے اچکا لیے، وہ مشکل سے اپنے چہرے پر سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ پھر تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں۔ کلیئر؟ علما نے پھر ایک بار اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ کافی ختم ہو گئی تو میں بل کلیئر کر آؤں؟ تم کیا سمجھتی ہو کسی اور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ بہت شکریہ کافی کے لیے، سختی سے کہتے اس نے اپنے شاپرز اٹھائے اور فوڈ کورٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اس نے خود سے کہتے اسے نئے لقب سے نوازا تھا۔ سمرین کے گھر اس کی چھٹیاں بڑے آرام سے گزر رہی تھیں۔ مختلف مقامات کی سیر و تفریح، کسی چھوٹے بازار کا چکر یا بڑے مال سے شاپنگ، اور ہر دوسرے دن اچھے ہوٹل کا کھانا۔ وہ واقعی اس بار اپنی تعطیلات کافی انجوائے کر رہی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 20 دن کے قریب ہو چکے تھے۔ حارث ہمدانی چونکہ ایک تبلیغی شخص تھے، اس لیے ان کے گھر ٹی وی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ دن بھر ٹی وی دیکھتی وقت گزار رہی تھی۔ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے سونے کی وجہ سے وہ صبح کافی دیر سے جاگتی تھی۔ قریب دوپہر جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو سمرین نے اسے بتایا کہ حارث کا فون آیا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے جلدی سے روم میں جا کر حارث کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ابو۔ نہیں وہ، مگر میں نے تو… جی ابو۔ دوسری طرف وہ شاید بہت غصے میں تھے، انہوں نے علما کی بات ہی نہیں سنی، اور ادھر علما کی آنکھیں پوری طرح سے نم ہو چکی تھیں۔ وہ نڈھال سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اپنی چادر لی، سمرین سے کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر جلدی سے گھر سے نکل گئی کہ سمرین پوچھ گچھ نہ کرنے لگ جائے۔ راستے سے چلتے کسی مسلسل غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے رکھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کس طرف گامزن ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کی لکیر اب بھی موجود تھی۔ چلتے ہوئے وہ کافی دور نکل آئی۔ اس کا احساس اسے کسی راہ گزر کے ٹکراؤ پر ہوا تھا۔ وہ اطراف میں دیکھتی جلدی سے ایک بازو ہوئی۔ دھوپ اپنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اتنی دیر سے پیدل چلتے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنے ہونٹ اور گلے کی خشکی کا احساس ہوا تو اس نے راستے کا جائزہ لیا۔ کچھ قدم پر ہی سڑک کنارے اسے ایک ہوٹل نظر آیا۔ وہ اس کے قریب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچی تو پھر ایک بار سوچوں کے بھنور میں گر چکی تھی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر وہ لاشعوری طور پر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں کب سے اٹکے آنسو اب اور انتظار نہیں کر پا رہے تھے، پلکوں کا بند توڑ کر ایک دم ہی چھلک پڑے۔ تبھی کسی نے اس کی طرف ٹشو باکس بڑھایا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے ہی 2-3 ٹشو لیے اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ایک بار پھر کسی نے اس کی طرف پانی سے بھرا گلاس بڑھایا جسے اس نے غیر ارادی طور پر لیا اور اپنے خشک لبوں سے لگا لیا۔ پانی پیتے ہوئے اس بات کا احساس ہونے پر اس نے گلاس اپنے ہونٹوں سے دور کیا اور ایک جھٹکے سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی بھی اور نہیں بھی، وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ مقابل ٹیبل پر ضیاء بیٹھے ہوئے تھا جو شاید اس وقت وہاں لنچ کے لیے آیا تھا۔ علما کو روتے دیکھ اس کی طرف پانی اور ٹشو بڑھایا اور ساتھ ہی اپنا لنچ بھی کھا رہا تھا۔ علما نے اسے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس پھر سے اٹھا لیا اور چند گھونٹ پی کر رکھ دیا۔ لنچ؟ ضیاء نے اس سے پوچھا تھا، جس پر اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی اور ٹھیک طرح سے اس کی طرف مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کیوں رو رہی تھی؟ ابو کا کال آیا تھا ابھی، میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ اوہ، تو تم شادی کی خبر پر شادماں ہوتے رو رہی تھی؟ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ ضیاء، سوری، وہ کچھ رک کر گویا ہوئی۔ تمہیں عمران یاد ہے جو اس دن میڈیکل اسٹور پر ملا تھا، جسے تم نے تھپڑ مارا تھا؟ اس نے یاد کرتے ہوئے پوچھا۔
ہاں پتہ نہیں اس نے جا کر ابو کے سامنے کیا بکواس کی ہے، کل آ رہے ہیں وہ، مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے بہت غلط حرکت کی ہے، لیکن اس میں شادی کا تبصرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، لیکن عمران یہ سب بکے جا رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کے بڑے بھائی سے میری بات طے ہوئی ہے۔ اس نے مختصر بتایا۔ اوہ آئی سی۔ پوری بات سن کر بھی ضیاء نے صرف اتنا ہی کہا۔ علماء اس کے رد عمل پر حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ ضیاء میں پریشان ہوں بہت، میں سمجھ سکتا ہوں، کچھ بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ دماغ پھٹا جا رہا ہے میرا، پتہ نہیں اس نے ابو سے کیا کہا ہے، وہ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مجھے لینے آ رہے ہیں، اس نے جھلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے وہی کہا ہو جو وہ یہاں کہہ رہا تھا، ضیاء نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ وہ ہم دونوں کے بارے میں غلط بیانی، اوہ میرے اللہ! اس نے پریشان ہوتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کی گود میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر رونے کو تیار تھی۔ پریشان مت ہو، وہ مجھے نہیں جانتا، اس نے تسلی دینی چاہی۔ تو وہ اپنی بات ثابت نہیں کر پائے گا، لیکن اس نے کسی جھوٹے شخص کو پیش کر دیا تو؟ علماء کو ٹھہر کر سوچتے ہوئے بولی۔ محترمہ، اللہ پر کچھ تو یقین رکھو، وہ بہتر جانتا ہے، یہ معاملہ اس پر چھوڑ دو، وہ آرام سے سنبھال لے گا۔ سمجھانے کے انداز میں کہتا ہوا وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی لنچ کے لیے کہہ دیتے، اکیلے کھائے جا رہے ہو۔ اچانک ہی ساری سوچوں کو بھلا کر اس نے اسے ٹوکا تھا۔ میں نے تو پوچھا تھا، تم نے منع کر دیا۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان ایک سے دو بار ہی پوچھ لیتا ہے۔ تم خود بھی آرڈر کر سکتی ہو، اب چھوٹی بچی نہیں ہو کہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر لقمہ تمہارے منہ تک لے جانے میں ہی مانو گی۔ برجستہ جواب آیا، یہ کہنے کی بجائے تم مجھے لنچ ہی آفر کر دیتے۔ پھر وہی بات، ضیاء نے چمچ نیچے رکھا اور بڑی عاجزی سے پوچھنے لگا، محترمہ اب لنچ کریں گی؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ویٹر کو اشارے سے بلوایا اور آرڈر بھی کر دیا۔ اس کا آرڈر آنے تک اس نے خود بھی نہیں کھایا تھا۔ علماء کا آرڈر آنے پر دونوں ساتھ کھانے لگے۔ ضیاء کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور فون ریسیو کیا۔ وہ فون پر کسی سے اپنی روانگی کے بارے میں کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی نیو مارکیٹ بازار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہے، کچھ وقت لگ جائے گا، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ علماء نے اس کی ساری باتیں غور سے سنی، تبھی پوچھنے لگی، کہیں جانا ہے تمہیں؟ وقت ہے، ابھی تم لنچ کر سکتی ہو آرام سے۔ تم اس شہر میں نہیں رہتے؟ اس کے تفتیش کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ نہیں تو پھر؟ کسی کام سے آیا تھا، کچھ دن بعد چلا جاؤں گا۔ میں بھی یہاں اپنی پھپھو کے گھر آئی ہوں، اس نے بھی سرسری سا کہا۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیوں بتا رہی ہوں مطلب؟ تم نے ابھی فون پر کسی سے کہا تھا کہ ہم دوست ہیں اسی لیے۔ وہ میں نے اپنے دوست سے کہا تھا، تم سے نہیں۔ تو کیا ہم دوست نہیں؟ اس نے جذبس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک سے کہہ نہیں سکتا۔ تو تم میرے ساتھ بیٹھے لنچ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں پہلے سے یہاں موجود تھا، تم میرے پاس آ کر بیٹھی ہو، اور لنچ بھی تم نے ہی آرڈر کروایا ہے، وہ بھی زبردستی۔ اس کا انداز کافی پرسکون تھا۔ تمہارے پاس بہنوں کی کمی نہیں، میں تمہاری دوست بھی نہیں، پھر بھی ہم ملتے ہیں، ساتھ کافی پیتے ہیں، ایک ساتھ لنچ کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کچھ الجھ سی گئی تھی۔ اپنی باتوں کو غور سے سنو، تم بالکل عمران کی طرح بول رہی ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بغیر علم کے یہ ساری باتیں کہہ کر تمہارا تعلق بیان کرے گا، اور تم سب جانتے ہوئے بھی اس تعلق کو نام نہیں دے پا رہی۔ اس کا لہجہ کافی واضح اور مضبوط تھا۔ وہ اسے اطمینان دلانے اور سمجھانے کی مکمل کوشش میں تھا، مگر دوسری طرف سمجھنے کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ ضیاء نے اسے کچھ پل گہری آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بات کو اڑا دیا، جبکہ علماء اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے لقمے کو اپنے معدے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ویسے کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہو تم؟ کچھ دیر بعد ضیاء نے اسے سوال کیا تھا۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ اس کی بات پر دھیان دیتے علماء نے شاکی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، تم کیوں جاننا چاہ رہے ہو؟ دوستوں کی اتنی معلومات تو رکھنی چاہیے۔ پرسکون جواب، کیا ابھی تو تم کہہ رہے تھے ہم دوست نہیں؟ دوسری طرف حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ وہ میں نے تمہارے لیے کہا تھا، تم اب بھی مجھ سے یہی کہہ رہے ہو؟ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو ضیاء۔ ضیاء نے مسکرا کر ایک نظر علماء کو دیکھا اور بل دینے چلا گیا۔ علماء نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف آ رہی تھی کہ سمرین کی کال اسے موصول ہوئی۔
ان سے بات ختم کر کے وہ کاؤنٹر کے قریب کھڑی ہو کر ضیاء کا انتظار کرنے لگی۔ ضیاء کا خیال تھا کہ وہ اب تک جا چکی ہوگی، لیکن اسے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ رک گیا۔ تم نیو مارکیٹ جا رہے ہو نا؟ فون پر ہونے والی اس کی گفتگو وہ سن چکی تھی۔ اس نے کچھ شبہ کن گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ ابھی میری پھپھو کا فون آیا تھا، وہاں سے کچھ چیزیں منگوائی ہیں انہوں نے۔ علما نے اسے سیدھا نہیں کہا کہ وہ اسے لفٹ چاہتی ہے، پھر بھی ضیاء اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کو کہا اور آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ علما خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد ضیاء نے سی ڈی پلیئر آن کیا۔ پلیئر پر جب کوئی دوسری غزل شروع ہوئی تو ضیاء نے والیوم کچھ کم کر دیا تھا۔ تم محبت پر یقین رکھتے ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھے گئی۔ ضیاء نے مسکراتے اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں ونڈو اسکرین پر جما دیں۔ علما سمجھ گئی اس کا جواب ہاں میں تھا، اس لیے اس نے دوسرا سوال کیا، تمہیں ہوئی ہے کبھی؟ اور پلیز کوئی اول فول جواب مت دینا، ہلکا سا دھمکایا تھا۔ نہیں، حالانکہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ضیاء، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، کہیں بھی، کبھی بھی اور کسی سے بھی۔ اس نے تصحیح کی۔ جانتا ہوں، لیکن میں اس کی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تک جتنی بھی میں نے داستانیں سنی ہیں، محبت سے زیادہ ہجر نے مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محبت بہت خاص ہوتی ہے، لیکن جب تک ہجر نہ ہو محبت بے بہار ہے۔ عشق کے احساس کے لیے محبت میں ہجر کا ہونا لازم ہے، ورنہ محبت میں مزہ نہیں۔ اس کے خوشگوار تبصرے پر علما متعجب اسے دیکھے گئی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، کوئی پاگل ہی ہوگا جو محبت چھوڑ کر اس کے فارغ وقت دیکھنا چاہے گا۔ اکثر محبت کرنے والوں کو پاگل کہا جاتا ہے میڈم۔ اور جہاں تک ہجر کا سوال ہے، تم ہی بتاؤ، اگر دو محبت کرنے والے بچھڑ کر بھی صرف ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں تو کیا وہ محبت کی طرف نہیں؟ محبت میں خوب تبدیل ہو جانا کوئی مشکل نہیں، مگر محبت بدل کر کرنا مشکل ترین ہے۔ محبت میں چاہے کوئی ساتھ ہو، لیکن اس کا ہجر انہیں بچھڑنے بھی نہیں دیتا۔ ضیاء کی باتوں پر علما اس سے ایک ٹک دیکھے گئی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ ضیاء کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ محبت کو لے کر اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے۔ آر یو انوالوڈ؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا کہ اس کی باتوں سے وہ یہی اندازہ لگا سکی تھی۔ نفی میں گردن ہلاتا وہ مسکرایا تھا۔ کیسی لڑکی چاہتے ہو اپنے لیے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ صفات کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو پہلی ہی نظر میں دل میں اتر جائے، اس نے سکون سے ڈرائیو کرتے ہوئے بتایا۔ اس پل وہ اسے کوئی اور بھی ضیاء لگا تھا۔ پھر ملی کوئی ایسی لڑکی؟ علما کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کافی ہمت سے سوال کیا تھا۔ وہ پوری طرح سے ضیاء کی طرف متوجہ تھی، پتہ نہیں جواب میں کیا توقع رکھتی تھی۔ ہم پہنچ گئے، ضیاء کی آواز پر چونکتے اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ وہ مارکیٹ پہنچ چکے تھے۔ علما سے پہلے وہ گاڑی سے اتر چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں 10 منٹ میں واپس آ کر تمہارا انتظار کروں گا، یہیں پر ملنا، ٹھیک ہے؟ علما سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے کہنے کے مطابق وہ 10 منٹ بعد لوٹا تو علما وہیں کھڑی تھی۔ اس نے کوئی بھی شاپر نہیں لیا تھا۔ ضیاء نے حیرانی سے سوال کیا، تم اب تک ایسے ہی کھڑی ہو، کچھ لیا نہیں تم نے؟ علما لوگوں کی بھیڑ سے نظریں دوڑاتے ہوئے کہنے لگی، اس بازار میں پہلی بار آئی ہوں اور بھیڑ میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ تم کیا اکیلی گھر سے باہر کبھی نہیں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ ضیاء نے اپنی ہتھیلی اپنے ماتھے پر ماری تھی۔ چلو میں چلتا ہوں ساتھ، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ علما نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ساری مطلوبہ چیزیں انہیں ایک ہی جگہ پر مل گئیں۔ شاپ سے باہر آ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ علما کو چائنیز نوڈلز کا اسٹال نظر آیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ضیاء نے پہلے اسٹال کو دیکھا، پھر علما کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلے ہی ایک کافی اور لنچ کروا چکا ہوں، اب یہ سب نہیں کھلانے والا، میں خود بھی لے سکتی ہوں، پیسے ہیں میرے پاس۔ وہ برا سا منہ بناتی ہوئی بولی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا کرو تم آرام سے یہ سب کھاتی رہو، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ اسے یہاں لایا تھا اور اتنے ایٹیکیٹس تو اس میں تھے ہی کہ اسے واپسی گھر ڈراپ کر دیتا۔ کنجوس، اس نے کچھ دبی آواز میں کہا، اور اس نے پھر سے سن لیا تھا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، مس بکر؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو لنچ کیا ہے، اس نے قرض رکھے بغیر کہا تھا۔ علما اسے گھور کر رہ گئی۔ کچھ قدم چل کر ہی وہ پھر سے رک گئی تھی۔ یہ بازار ہاتھ سے کی گئی دستکاری کے لیے مشہور جانا جاتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی ایک شاپ کے باہر ٹھہر گئی اور ایک رائل بلو رنگ کا پٹھانی سوٹ ہاتھ میں اٹھا لیا، جس کے کناروں پر نفوس اور
اعلیٰ کڑھائی کی گئی تھی۔ ضیاء اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس ڈریس پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، ڈریس تو کافی اچھا ہے لیکن تم کیسے پہنو گی اسے؟ یہ تمہارے لیے ہے۔ علماء نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اتنی بار مدد کی ہے تم نے میری، اسی لیے میری طرف سے اسے چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ میں اس قسم کے کپڑے نہیں پہنتا۔ اس نے موبائل کی اسکرین رول کرتے ہوئے بغیر کسی حیرت کے کہا تھا، ایک بار ٹرائی کر لو، اچھے لگے گی تم پر۔ اسے شاید ضیاء کا انکار اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ مایوس کن انداز میں اس نے کہا، نہیں، اور اب جلدی چلو ورنہ میں تمہیں اس بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ کچھ رعب جماتا ہوا بولا۔ علماء کی کمزوری کا پتہ اسے چل چکا تھا۔ اپنی بات کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ علماء نے ہاتھ میں پکڑی ڈریس جھٹ سے شاپ کے کاؤنٹر پر اچھالی اور اس کے پیچھے بھاگتی برابر میں چلنے لگی۔ واپسی پر ضیاء نے پھر وہی غزل چلا دی جو وہ پہلے سن رہا تھا۔ علماء کو لگا اسے یہ غزل بہت پسند ہوگی۔ ضیاء، تمہیں یہ غزل بہت پسند ہے؟ اس کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر علماء پر ڈالی، پھر ونڈو اسکرین کو دیکھتا پوچھنے لگا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تمہیں اسی نام سے پکار رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا ان سے، کیا تم واقعی مجھے سٹاک کر رہی ہو؟ اسے یہ سوال پڑنا فطری تھا۔ نہیں، پھپھو کے ساتھ آئی تھی کسی رشتہ دار مریضہ سے ملنے۔ ضیاء نے پتہ نہیں کیوں نفی میں گردن ہلائی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ کچھ توقف کے بعد علماء نے پھر سوال کیا تھا، بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہو نا تم؟ ایسے کیوں لگا؟ اس نے جواباً سوال کیا، ایک روز اس عورت کو تم نے بہت سارے پیسے دیے تھے اور اتنی شاندار گاڑی بھی تو ہے تمہارے پاس۔ اپنی نظریں گاڑی میں گھماتے اس نے کہا، یہ گاڑی کرائے پر لی ہے میں نے، کہا تھا نا اس شہر سے نہیں ہوں۔ پہلی بات کا جواب اس نے نہیں دیا، لیکن اس نے اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ اب علماء اپنی پوچھ گچھ شروع کر دے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ تمہاری گھڑی بھی کافی قیمتی معلوم ہوتی ہے، تحفہ ملا تھا، اور یہ موبائل چوری کا ہے، اس نے سکون سے کہا، لیکن علماء کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا؟ اس نے کافی اونچی آواز میں کہا، وہ اب بھی پرسکون بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ میں کہہ رہا تھا، تمہیں ڈراپ کہاں کروں، ایڈریس تو بتاؤ۔ ہمیشہ کی طرح ضیاء نے بات پلٹ دی۔ علماء نے اسے ایڈریس سمجھایا اور چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچنے تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے گھر کے سامنے ڈراپ کرتے ضیاء کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہت ہی سرسری انداز میں ایک دوسرے کو الوداع کہتے دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہونے والی تھی۔ سر، ایک منٹ۔ آفس کا کام ختم کر کے وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا جب عقب سے اسے مسٹر خالد نے آواز دی تھی۔ وہ رک گیا۔ سفید شرٹ گہرے نیلے رنگ کے کرتے کے ساتھ میچ کرتے ہوئے، ایک ہاتھ میں قیمتی گھڑی جو وہ دن کے حساب سے بدلتا، ستائشی ہیئر اسٹائل، مہارت سے تراشی گئی داڑھی، کالی گہری آنکھوں سے گلاسز جو وہ صرف مائیگرین کی ضرورت کے تحت استعمال کرتا تھا۔ ہاتھ میں فون کے علاوہ لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے وہ دراز قامت اور صحت مند شخص مقناطیسی شخصیت کا حامل تھا۔ یہ آپ کی فائل میرے پاس رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے اس نے انہیں مخاطب کیا، مسٹر خالد، آپ کے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے؟ جی سر۔ تو آپ گھر کے لیے نکل رہے ہیں، ہے نا؟ جی۔ تو پھر میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے آفس کے بعد سر کہہ کر مخاطب نہ کریں؟ آپ کا مجھے بیٹا کہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سوری بیٹا، وہ عادت ہو گئی ہے نا تو کوئی بات نہیں، آگے سے دھیان رکھیے گا۔ کیا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ شکریہ بیٹا، میری گاڑی ٹھیک ہو کر آ چکی ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے مسٹر خالد کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہی انہیں گھر ڈراپ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ السلام علیکم حمید چاچا، جلدی گھر چلیے، کافی تھک گیا ہوں آج۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور خاموشی سے گھر کے راستے پر گاڑی دوڑا دی۔ زائن عثمان شہر کی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت تھا۔ اپنے بابا کے بزنس میں ہی اس نے اپنی پرائیویٹ فرم کھول لی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ بھی کافی مطمئن بخش ملا تھا۔ وہ اپنے کیریئر کو لے کر پوری طرح سے مطمئن تھا۔ طبیعت میں ہلکی سی شوخی جو صرف گھر میں دکھائی دیتی، اس کے علاوہ وہ گھر کے باہر قدم پڑتے ہی پوری طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا، حالانکہ اپنے غصے پر قابو بھی وہ بہت اچھی طرح پا لیا کرتا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا، بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی ناشتے کی میز پر صرف شاکرا ہی موجود تھی۔ السلام علیکم ممی، اس نے بڑی محبت آمیز آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو ناشتہ تیار ہے، شاکرا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا
اور رضا بھائی نے 10 بجے میٹنگ بلوائی تھی، شاید دونوں ہی بھول گئے۔ زائن نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، وہ جلدی اٹھ کر تیار ہو کر آ جاتے ہو وقت سے پہلے، اسی لیے دوسرے تمہیں لیٹ نظر آتے ہیں۔ عثمان رضوی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رضا بھی ساتھ ہی تھا۔ شاکرا دونوں کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ ویسے بابا، آپ نے بتایا نہیں کہ میٹنگ کس سلسلے میں بلوائی ہے؟ رضا نے جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہیں وہاں چل کر معلوم ہو جائے گا۔ زائن، تم آ رہے ہو نا؟ عثمان صاحب نے رضا کو جواب دیتے ہوئے زائن کو مخاطب کیا۔ جی بابا، اور میں نے تیاری بھی کر لی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا اور ناشتہ کرنے لگا۔ رضا نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی تیاری بھائی، مجھے بھی بتاؤ۔ آپ سے کہا ہے نا، وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، صبر سے کام لیجیے۔ زائن نے اسے پھر کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنے والدین پر ایک نظر ڈالی اور سکون سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا، سو وہ بھی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ ختم کر کے زائن سب سے پہلے اٹھا اور خدا حافظ کہتا نکل گیا، لیکن پھر 2 منٹ میں ہی واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اخبار ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اسے واپس آ کر سکون سے بیٹھتے دیکھ کر شاکرا پوچھنے لگی، کیا ہوا زائن بیٹا، واپس کیوں آ گئے؟ حمید چاچا ناشتہ کر رہے ہیں، اس نے مختصراً کہا۔ زائن، وہ ڈرائیور ہیں تمہارے، انہیں وقت کا پتہ ہونا چاہیے تمہارے، تم مالک ہو، ایسے انتظار نہیں کر سکتے ان کا۔ رضا اسے کہہ رہا تھا اور وہ محض سن رہا تھا۔ اسے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں رضا، تمہیں شاید پتہ نہیں، حمید کے گھر کی تنگی دور کرنے کی خاطر اس نے انہیں ڈرائیور رکھا ہے، خود حمید نے مجھے بتایا ہے۔ وہ اسے اپنا ملازم نہیں سمجھتا، ہاں، اور صرف آفس کے لیے ہی رکھا ہے، اس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے، باقی ہر جگہ تو وہ اپنے ساتھ انور کو ہی لے جاتا ہے، 24 گھنٹوں میں صرف 2 چکر کروانے کی تنخواہ دیتا ہے یہ حمید کو۔ عثمان کے پیچھے شاکرا بھی بول پڑی تھی، زائن اب بھی اخبار میں کھویا ہوا تھا، انور کو بھی کسی مدد کی خاطر رکھا ہوگا اس نے؟ رضا نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا تو زائن ہلکا سا مسکرا دیا۔ رضا نفی میں سر ہلاتا عثمان صاحب کو لے کر باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی حمید نے آ کر زائن کو چلنے کا کہا تھا۔ آفس میں آج عثمان صاحب نے میٹنگ بلوائی تھی، جس میں آفس اسٹاف کے علاوہ بھی جان پہچان والے کافی تعداد میں موجود تھے۔ رضا کو اس معاملے سے لا علم رکھا گیا تھا اور اتنے لوگوں کا مجمع دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ ایونٹ آغاز کے کچھ دیر بعد عثمان صاحب نے کچھ کلمات کہے، رضا کو اپنے برابر میں کھڑا کیا اور اسے اپنے بزنس کا MD بنانے کا اعلان کیا۔ تعزیزی نظروں اور تالیوں کی گونج سے پورا ہال بج اٹھا تھا۔ زائن نے تمام اسٹاف کے لیے مٹھائی منگوا کر تقسیم کروائی تھی اور ایک بکس خود تھامے مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رضا کے منہ میں ڈال دیا، اور ابھی کچھ حیران وہ کھڑا تھا۔ زائن نے ایک فائل عثمان رضوی کو تھما دی، جس پر انہوں نے رضا کے دستخط لیتے ہوئے بزنس کی تمام باغ دوڑ اسے سونپ دی تھی۔ تو یہ تھی تمہاری تیاری؟ رضا نے زائن سے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا اسے بغل گیر ہوا۔ سچ میں امی اس وقت رضا بھائی کے چہرے سے حیرانی جانے کو تیار نہیں تھی، وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ زائن اپنی امی کو خوشی سے وہاں کی معلومات دے رہا تھا۔ رات کے وقت وہ سب ہال میں بیٹھے کافی کا مزہ لے رہے تھے۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی تو کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو تمہیں ہی سنبھالنا تھا یہ سب۔ وہ ایک نہ ایک دن آج ہی ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ شاکرا کی بات پر رضا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب سب کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہو، اور مجھے پتا ہے تم اسے بہت آگے تک لے کر جاؤ گے۔ عثمان صاحب کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ آپ کو یہ سب اتنی جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بابا، آپ کچھ وقت اور لے لیتے۔ عمر کا تقاضا ہے بیٹا، اس عمر میں نہ ہی انسان کے اعضاء کام کرتے ہیں اور نہ ہی دماغ۔ رضا کے سوال کا جواب شاکرا دیتے ہوئے کہنے لگی۔ تو رضا اور زائن دونوں ہی ہنس دیے، جبکہ عثمان انہیں گھورتے ہوئے کہنے لگے، اب اتنی بھی عمر نہیں ہوئی ہے میری، میں اب بھی کام کر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں، رہنے دیجیے، آپ کی عمر ہم سبھی کو پتا ہے۔ شاکرا کی بات پر سب ہنسنے لگے، جس میں اب کی بار عثمان بھی شامل تھے۔ میں آئی کم ان مسٹر زائن؟ وہ اپنے ڈیسک پر بہت ساری فائلز کھلی رکھے ہوئے تھا، اسی لیے بغیر سر اٹھائے ہی اندر آنے کی اجازت دی۔ پیپرز کمپلیٹ ہو گئے؟ اسی طرح کام میں مشغول پوچھا تھا، جس پر کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے سدرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کام روکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سوری، میں سمجھا میری سیکرٹری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آج میری طرف کیسے؟ میرا مطلب ہے وقت مل گیا تمہیں مجھے یاد کرنے کا؟ اس نے کچھ شکوہ ظاہر کیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم جانتے ہو میں بھی اپنے پاپا کا آفس جوائن کر چکی ہوں،
فرصت ہی نہیں رہی۔ زائن نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور انٹر کام پر کافی لانے کا کہا۔ زائن اور سدرا بچپن سے کلاس فیلوز تھے۔ سدرا زائن کی اکیلی دوست تھی، اس کے علاوہ تو وہ لڑکیوں سے بہت دور دور رہتا تھا۔ وہ لوگ آپس میں فیملی فرینڈز بھی تھے، اسی لیے ملنا جلنا اکثر لگا رہتا تھا۔ سدرا اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے پاپا کے بزنس میں ان کی مدد کرنے لگی، اس لیے اب دونوں کی ملاقات بھی کم ہو پاتی۔ وہ دونوں کافی کے آنے تک ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ ملازم کے کافی رکھ کر جاتے ہی زائن نے سدرا سے اس کے آنے کی اصل وجہ جاننی چاہی تھی۔ اب بتاؤ آج فرصت کیسے ہو گئی؟ بات کرنی تھی تم سے اور کچھ پوچھنا بھی تھا۔ تو کام پڑنے پر میری یاد آئی ہے، ورنہ تو تم بھول ہی گئی اپنے دوست کو۔ اب بس بھی کرو مجھے طعنے کسنا، میں جاؤں؟ سدرا نے کچھ خفا سے انداز میں کہا۔ کیا دھمکایا ہے؟ اصل معاملہ پیش کرو گی؟ اس نے کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ سدرا کافی کا سپ لیتے ہوئے رکی۔ وہ شاید اب بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے یہ سب زائن کو کیسے بتانا ہے۔ اس نے اپنی کافی کا مگ نیچے رکھا اور نظریں چراتے ہوئے ہلکے سے گویا ہوئی، میں رضا سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ زائن کا رد عمل ایک دم ابھرا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کافی ٹیبل پر رکھی اور سدرا کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زائن نے خود کو پرسکون کیا اور کہنے لگا، سوری لیکن میں بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ اب کی بار چونکنے کی باری سدرا کی تھی۔ تم نے ٹھیک سے سنی میری بات؟ کیا کہا میں نے؟ تم جو بات مجھے اب بتا رہی ہو وہ بات مجھے بہت پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ اب کی بار چونکنے کی باری سدرا کی تھی۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ اب رضا عثمان تو میرے بھائی ہیں، تم بھی میری بچپن کی دوست ہو، دونوں کو ہی اچھے سے جانتا ہوں میں، اور پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات تم مجھے پہلے بتاتی ہو یا رضا بھائی مجھے بتانا پسند کرو گے اپنے اندازے۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ زائن بتاؤ بھی اب، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں ملا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، تمہارا دوست ہوں میں، پھر بھی تم گھر تب آتی ہو جب رضا بھائی گھر پر موجود ہوں، ان کی پسند ناپسند اکثر امی اور مجھ سے پوچھنا، مجھے فون کرتے ان کی بات کرنا نہیں بھولنا، اور یہ بھی قابل غور ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بالکل ان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ وہ رک کر ہلکا سا ہنسا، اور جب سے تم نے اپنے پاپا کا آفس جوائن کیا ہے بہانے سے ملنے لگی رضا بھائی سے۔ آخری جملہ اس نے بڑے شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر سدرا کے لبوں پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ خیر کچھ سوچا تم نے اس بارے میں؟ زائن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچا تو ہے مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پہلے اپنے گھر پر بات کروں یا رضا سے کہوں، اسی لیے پہلے تمہارے پاس آ گئی۔ میری مدد کر دو پلیز، انکل آنٹی سے بات کرنی ہے، انہیں میں خود بتاؤں گی، پہلے میں رضا کی مرضی جاننا چاہتی ہوں۔ یہ بھی ٹھیک رہے گا، زائن نے ہلکا سا سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور تم مجھے بتاؤ گے رضا کی مرضی کے بارے میں؟ پتہ نہیں میرے بارے میں وہ ایسا سوچتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ان کے من میں تمہارے لیے، اس نے شرارت سے کہا تھا، لیکن سدرا اسے اچھے سے جانتی تھی۔ مذاق بند کرو اور جا کر میرا کام کر آؤ۔ سوری میں نہیں کر سکتا یہ کام، تم خود ان سے پوچھ لینا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ جھٹک دیے۔ چھوٹا سا کام ہے، کر دو نا پلیز۔ وہ کچھ منتی ہوئی۔ نہیں، میں تمہاری اکلوتی دوست ہوں نا، اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے لیے؟ وہ جذباتی ہو کر کہنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ محض کام نکلوانے کی خاطر جذباتی ہو رہی ہے۔ پھر تو آج سے ہماری دوستی ختم سمجھو۔ وہ سکون سے گویا ہوا۔ زائن، سدرا نے حیرت سے اسے پکارا، کون ہے آپ؟ وہ اب اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ سدرا سمجھ گئی کہ اب اسے کہنا بیکار ہے، اسی لیے زیر لب بڑبڑاتی اٹھ کر چلی گئی۔ زائن جبکہ مسکراتے اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر اپنی فائلوں میں گم ہو گیا۔ میں اندر آ جاؤں بابا؟ ہاں بیٹا آ جاؤ، شاکرا کی آواز آئی۔ ڈنر کے بعد اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور سیدھا عثمان صاحب کے پاس آیا۔ اجازت لیتا وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ضرور کل کہیں جانا ہوگا تمہیں، شاکرا نے الماری بند کرتے ہوئے کہا تو عثمان صاحب نے اپنے سامنے سے کتاب ہٹاتے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، یعنی ان کا انداز درست ثابت ہوا تھا۔ کہاں جانا چاہتے ہو برخوردار؟ ایکچولی اس کے قریب ایک گاؤں میں۔ کس سلسلے میں؟ حسن کے ساتھ جا رہا ہوں ایسے ہی۔ زائن کی بات سن کر عثمان سوچتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ وہ چاہتا ہے تمہاری مدد یا پھر تم خود کرنا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں، اس نے شاکرا کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
حسن کی امی سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری آج صبح دلی کے کسی قصبے میں اسکول بنوا رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں اوپر والے نے اتنا بڑا کیسے بنا دیا تمہارے دل کو۔ اپنی محنت سے کمائے گئے پیسوں کو اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو خود کے لیے کچھ نہیں رکھ پاؤ گے۔ شاکرا نے کچھ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا۔ امی، ہم جتنا گن گن کر خرچ کرتے رہیں گے اللہ ہمیں اتنا ہی گن گن کر دے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل بڑا رکھیں۔ اس نے اپنائیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، لیکن اپنے لیے بھی کچھ بچا لیا کرو۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ بے فکر رہیں، میرا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ گزارا کرنے اور زندگی جینے میں فرق ہوتا ہے زاہد بیٹا۔ اپنے اوپر دھیان دینا سیکھو۔ بے بس اور مجبور لوگوں کے لیے اللہ ہے، اور پھر دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کس کس کی مدد کرو گے تم؟ شاکرا نے خفا سے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بے شک اللہ ہی تو مدد کر رہا ہے امی، میں تو بس وسیلہ بنا ہوں، اور جتنا مجھ سے ہوگا اور جہاں تک میں کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ کیا آپ کو نہیں اچھی لگتی میری یہ عادت؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ ماں ہے تمہاری، اس کی فکر لاحق ہے، ورنہ ہمیں تو فخر ہے تم پر۔ عثمان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے سوال کیا، کب جانا چاہتے ہو؟ کل صبح نکل جاؤں گا اور پھر دوسرے دن شام تک واپسی آ جاؤں گا۔ اس نے مختصراً بتایا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ عثمان صاحب نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ رک کر شاکرا سے شرارت کرتا گویا ہوا، میں جاؤں امی؟ جیسا کہ میں نہ کہوں گی تو تم نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے مصنوعی غصہ دکھایا تو زائن بھی کچھ شرارتی ہوا۔ آپ نہیں چاہتی تو نہیں جاتا، آج رات یہیں سو جاتا ہوں آپ کے پاس۔ زائن، امی جانے سے پہلے ملتے جانا مجھ سے۔ انہیں آخر ہار ماننی پڑی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں دیکھتا روم سے نکل گیا اور صبح نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے جب بھی کسی دوسرے شہر جانا ہوتا وہ اپنے والدین سے ضرور اجازت لیتا تھا۔ اگر ان کا دل بھی نہیں ہوتا تب وہ انہیں منع نہیں کر پاتے۔ وہ جانتے تھے اگر زائن کسی کی مدد کے لیے جا رہا ہے تو وہ اسے نہیں روک سکتے۔ وہ رکتا ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھ کر فریش ہونے کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی اور بڑی آہستہ سے گھر سے نکل گیا۔ حالانکہ شاکرا نے اس سے کہا بھی تھا کہ جانے سے پہلے ملتا جائے، مگر اتنی صبح اس کے علاوہ کوئی اور جاگا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے نکل گیا۔ بیرونی شہر جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں لیتا تھا کہ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے کسی کو محض گاڑی چلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا اسے پسند نہیں تھا۔ اسی لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اکیلے ہی بنا کسی کو خبر کیے چلا گیا۔ سمرین کی منگوائی چیزوں کو انہیں دکھاتے ہوئے علمہ نے کہیں بھی ذات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں لڑکوں سے دوستی تو دور ان سے بات کرنے میں بھی سخت قسم کی پابندی عائد تھی، اور جہاں تک علمہ کی بات کی جائے وہ تقریباً پچھلے آدھے دن سے ذات کے ساتھ تھی۔ اس بارے میں گھر والوں کو اطلاع کر کے وہ دونوں کے لیے ہی پریشانی نہیں کھڑی کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے سمرین کو بھی ذا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اس سب کے درمیان وہ حارث صاحب اور عمران کو قدرے بھول چکی تھی۔ رات سونے کے لیے جب وہ بیڈ پر لیٹی تو اسے حارث صاحب کا خیال آیا۔ وہ کل سعدیہ کے ساتھ پہنچنے والے تھے۔ اسے کچھ فکر ہونے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران نے اس کے ابو سے کیا کہا، وہ یہاں اتنی جلدی اسے لینے کیوں آ رہے ہیں، اور اس پر اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح اذان کی آوازوں کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سکون سے نماز پڑھی اور دیر تک قرآن پڑھتی رہی۔ یہاں آنے کے اتنے دنوں بعد اس نے آج یہ کام کیے تھے۔ کمرے میں روشنی کے مکمل پھیل جانے پر اس نے قرآن کو ٹھیک طرح سے لحاف میں لپیٹ کر رکھا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو کچن سے برتنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ سمرین کھڑی کچھ پکانے کی تیاری میں لگی تھی۔ غالباً حارث اپنے آنے کا عندیہ دے چکے تھے۔ وہ بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا جب وہ دونوں گھر پہنچے۔ علمہ کی طرح ہی سعدیہ کے چہرے پر بھی فکر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ حارث غصے کے تاثر لیے ہوئے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ سب ہال میں جمع تھے، جہاں حارث ہمدانی علمہ کو پوری طرح نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ آنے سے لے کر اب تک انہوں نے صرف علمہ کو اس کے سلام کا جواب دیا تھا، اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ علمہ کو سعدیہ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا، اس لیے اس نے اشارے سے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ سعدیہ نے شانے اچکاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، یعنی اس معاملے سے وہ بھی لا علم تھی۔ ڈاکٹر جاوید نے حارث سے اچانک آمد کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کام کا بہانہ بتاتے ہوئے اسی سلسلے میں اچانک آ جانے کا بتایا، اور ساتھ ہی علمہ کو اپنا سامان پیک کرنے کو کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جا رہے تھے، جس کی اصل وجہ انہوں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔
ان کے علاوہ صرف علمہ ہی جانتی تھی کہ ان کی آمد کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ عمران کی بات مانتے ہوئے علمہ سے حارث کا اس طرح خفا ہو جانا عمران کی باتوں کو سچ ثابت کر رہا تھا۔ میں تم سے صفائی نہیں مانگ رہا علمہ، اور نہ ہی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم عمران سے کیسے ملی تھی، لیکن آج کے بعد میں اس قسم کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا، اسی لیے بہتر ہے اب تم گھر پر ہی رہو۔ گھر واپس لوٹتے ہی وہ علمہ پر بری طرح بھڑک اٹھے تھے۔ آپ ایک بار مجھے کچھ کہنے کا موقع دو، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اب اس پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ اس کی بات سنے بغیر وہ سختی سے اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ علمہ کی آنکھوں سے آنسو باہر دوڑ کر گر رہے تھے۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی بات سنے بغیر ہی اسے غلط ٹھہرا دیا گیا۔ عمران سے زیادہ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اپنا ہاتھ برابر والی میز پر مار کر اس نے خود کو سزا دی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک راہ نکلی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی سعدیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ غلطی چاہے کسی کی بھی تھی، سزا ان کی بیٹی کو مل رہی تھی، اور یہ تکلیف وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، نہ کوئی تسلی دی۔ اس کے آنسوؤں کو بھی وہ بہنے سے نہیں روک پا رہی تھی، اور نہ بہتے آنسوؤں کو روک پا رہی تھی۔ چپ چاپ کھڑی اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر واپس مڑ گئی، جیسے کہ وہ اسے جانتی ہی نہ ہو، یا پھر اسے کوئی مجبوری تھی جس کے چلتے وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر بھی، ایک ماں ہو کر بھی اپنی چہیتی بیٹی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں فرق نہیں پڑ رہا تھا، یا پھر اس کا درد محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ماں ہو کر بھی اپنا حق استعمال نہیں کر پا رہی تھی، اپنا اختیار کھو چکی تھی۔ اس بات کو تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ گھر پر ہی رہی تھی۔ اس کی بھوک تقریباً اسے چھوڑ چکی تھی، مگر اپنے والد کو اور خفا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بادلے ناخواستہ کھانے پر ان کا ساتھ دیتی۔ ان کی ناراضگی اب بھی کچھ حد تک کم ہو چکی تھی۔ وہ حسب معمول اس سے برتاؤ کرنے لگے، لیکن علمہ کو تو اپنی ناراضگی بھی ٹھیک طرح سے ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ خود کو قدرے نارمل دکھانے کی لگاتار کوشش میں رہی، لیکن تنہائی میں آتے ہی اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگ جاتیں۔ اس کا دل چاہتا کہ زور زور سے چلائے، یہاں سے کہیں بھاگ جائے، عمران کو جی بھر کے بددعاؤں سے نوازتی۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا گلا گھونٹنے سے پہلے شاید ہی سوچتی۔ وہ اب تک اس کے اور حارث کے درمیان ہونے والی بات سے لاعلم تھی۔ مزید 2 دن اسی طرح گزارنے کے بعد اس نے پوری سعدیہ سے بات کرنی چاہی، اور دوپہر کے وقت جب حارث ہمدانی کے گھر پر غیر موجودگی تھی تو وہ ان کے کمرے میں آئی۔ سعدیہ بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگائے تسبیح کی مالا پکڑے بیٹھی تھیں۔ علمہ کی آمد پر انہوں نے اسے دیکھا تو وہ ان کا انتظار کرتی ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا ورد مکمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر پھونکا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی علمہ بے تابی سے پوچھنے لگی، امی آپ جانتی ہیں عمران کون ہے؟ انہوں نے کچھ دیر رک کر اسے دیکھا، پھر بتانے لگی، عمران تمہارے ابو کے دوست ناصر حسین کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے بڑے بھائی کے بارے میں بھی جانتی ہیں نا آپ؟ علمہ نے اندازہ لگاتے مستحکم انداز سے کہا۔ انہوں نے دھیرے سے گردن کو ہاں میں جنبش دی۔ امی پلیز مجھے بتائیں، عمران جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اور یہ ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ سعدیہ کی آنکھوں میں بھی نمی امڑ آئی۔ جس حقیقت سے وہ آج تک لاعلم تھی، سعدیہ کے مطابق یہی وہ بہتر وقت تھا جب اسے علمہ کو جان لینا چاہیے تھا۔ تم اپنے باپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہو علمہ، جو عظیم مرتبہ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو عظمت اور محبت ہے، اگر میں کہوں وہ محض ایک دکھاوا ہے، ایک چھل ہے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ ہم سب کو، تو شاید میرا یقین نہیں کرو گی، لیکن یہی سچ ہے۔ تمہارا باپ کسی منافق سے کم نہیں۔ انہوں نے مال غنیمت کو اپنی شخصی دولت بنا رکھا ہے۔ زکوٰۃ تو سمجھتے ہیں وہ۔ لوگوں کو برے کام سے بچنے کی نصیحت کرنے والے تمہارے باپ نے خود برے کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے بھروسے کا بہت ہی غلط اور ناجائز فائدہ لیتے ہیں وہ، اور جب میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی بات کہتی درمیان میں رکی، پھر کچھ ہمت مجتمع کرتی اپنی بات وہیں سے جوڑی۔ میرے ماضی کی کسی بہت ہی تلخ حقیقت کا سامنا جب ان سے ہوا تو جیسے انہیں مجھ پر اعتماد ہی اٹھ گیا۔ وہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر میں تھی کہ اگلا پچھلا دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ کسی حال یہیں رہنا تھا مجھے کہ کسی کے وعدے پر مجبور تھی، اور جب کوئی بھی وسیلہ نہ رہا تب صرف رب کا واسطہ ہی معتبر ٹھہرا۔ انہوں نے مجھے چھوڑا تو نہیں، لیکن اس رشتے کے پیچھے مجھے اپنے تمام رشتوں کو ترک کرنا پڑا۔
اس وقت ایسا لگا جیسے میں نے خود ہی اپنے اوپر آگ لے لی ہو، اپنے وجود کو خود ہی گوا دیا ہو۔ اس کے بعد تو میں جیسے کبھی میں رہی ہی نہیں۔ شاخ سے ٹوٹے اس پتے کی مانند بکھری کے تیز ہوا کے کہنے پر اپنا رخ بے سم بدلتا ہے۔ راستے کے کانٹے، کیچڑ اور رونتے قدم سب سہہ جاتا بنا کسی آلاب اور سنسناہٹ کے۔ ان کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ چکا تھا اور علما کی تو آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ وہ بے یقینی سے انہیں سنتی رہی۔ تمہیں شاید جان کر تکلیف ہوگی، لیکن تمہاری شادی بھی وہ اپنے اسی مفاد کی خاطر کروا رہے ہیں۔ ناصر حسین پولیٹیکل دنیا کی باروب ہستی ہے اور تمہارے ابو کے باطن سے بھی خوب واقف ہیں۔ جبران کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے اینول پروگرام میں دیکھا تھا اور اپنے پسندیدگی بھی فوراً ہی جتا دی تھی۔ تمہارے ابو لاغلط انسان ہوں، بہت برے ثابت ہوئے ہوں، لیکن ہے تو ایک بیٹی کے باپ ہی۔ وہ تو تمہارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے تھے، لیکن وہ انہیں رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی اور روم سے باہر چلی گئی، جبکہ علما ابھی تک سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کی زبان سے ادا ہوئے الفاظوں پر اسے یقین آنا مشکل تھا، لیکن ان کا لہجہ خود اپنے آپ میں ایک سچائی تھا۔ علما نے پہلی بار اپنے والد کے لیے ایسا کچھ سنا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی زبان سے۔ حارث ہمدانی کے اس پہلو سے وہ آج پہلی بار ملی تھی۔ ایسا محض نظر آنے والا شخص کیوں منافق بھی ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مایوسی میں گھری وہ آہستہ سے چلتے ہوئے روم سے باہر نکلی، تبھی اس کی نظر سامنے اپنی ماں پر گئی، جو ملازمہ سے کچھ کام کروانے میں مصروف تھی۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت صرف 10 منٹ پہلے کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی، کتنے آنسو بہا رہی تھی، اور اب وہ پوری طرح سے اپنے کام میں مگن تھی۔ علما کو ان پر بے شمار رحم آیا۔ کتنی مضبوط اور صابرہ خاتون تھی وہ اس حقیقت کو بھی آج ہی جان پائی تھی۔ من ہی من میں اس نے ان کے لیے اللہ سے رحم مانگا تھا اور خاموش قدم لیتی اپنے روم میں چلی آئی۔ تو کچھ روپے ان کے منہ پر دے، مگر یہ بات کسی طرح باہر نہیں آنی چاہیے۔ حارث ہمدانی شاید فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ علما صرف آخری کے 2 جملے سن پائی تھی۔ وہ سکتے کی سی حالت میں وہیں کھڑی رہی۔ حارث ہمدانی پیچھے مڑے تو علما کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک سے گئے، لیکن انہیں مستحکم ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ انہوں نے علما کو مخاطب کیا۔ کوئی بڑی پریشانی ہے؟ لوگ ہمیشہ ہی ہمارے پاس پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اسی سلسلے میں کچھ؟ آپ اپنی پریشانی چھپانا چاہتے ہیں مجھ سے یا اس کا حل؟ اس کے الٹے سوال نے انہیں بھرم کر دیا تھا۔ ہمارے مسائل میں آپ کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس کے پیچھے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنا دماغ استعمال کرنے کی۔ اور ہاں، میری اچھی بیٹی کی طرح ہی رہو اور دوبارہ میری باتیں سننے کی حماقت مت کرنا، پرسکون انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے علما کا گال تھپ تھپایا اور چلے گئے۔ جبکہ ساکت کھڑی علما کے وجود کو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا محسوس ہوا۔ کتنی آسانی سے جھوٹ کہتے وہ چل دیے تھے، جبکہ انہیں سچ کے علاوہ کوئی بات پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے سچ کہتے تھے اور صرف سچ ہی سننا چاہتے تھے۔ ان کی قابل تعریف شخصیت کا ایک اور سچ جھوٹ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دکھی ہوئی تھی۔ اس بارے میں وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ اس بات وہ انہیں سوائے تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کسی سے بات نہ کرتی تو شاید پاگل ہو جاتی۔ اسی لیے وہ اپنے روم میں آئی، دروازہ اچھے سے لاک کیا اور عاشر کو امریکہ میں فون ملایا۔ علما کیسی ہو؟ عاشر فون اٹھاتے ہی بول پڑا۔ السلام علیکم بھائی، میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت ہی اچھا، امی ٹھیک ہیں؟ کافی دنوں سے بات نہیں ہو پائی ان سے۔ بھائی، میں جب بھی آپ کو فون کرتی ہوں آپ صرف امی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا آپ کو ابو کی یاد نہیں آتی؟ علما کے سوال پر دوسری طرف کچھ پل خاموشی چھائی رہی، پھر گویا ہوا، کیسے نہیں آتی ان کی یاد، مگر ہماری بات ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے نہیں پوچھتا تم سے۔ اس نے بہانہ بنایا تھا، جبکہ علما فوراً سمجھ گئی تھی۔ عاشر کا لہجہ بھی کچھ بجھا ہوا تھا۔ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ بھی؟ علما بھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کچھ ہوا ہے گھر پر؟ اس کی آواز میں ایک دم فکر امڑ آئی تھی۔ میں نے بھی ابو کو سنا ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ میرے پوچھنے پر وہ اپنی بات سے فوراً مکر گئے تھے۔ کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم جانتی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی مجھے، ابو کی ساری حقیقت جان گئی ہوں میں۔ عاشر بھائی، آپ نہیں جانتے کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں میں۔ اس کی آواز روحان سے ہوتے چلی گئی۔ عاشر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، رو نہیں علما، تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ علما نے اسے مختصراً ساری بات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی رونے لگ گئی، لیکن عاشر کی اگلی بات نے اسے پھر ایک بار بری طرح چونکا دیا۔ مجھے ان سب باتوں کا پہلے سے ہی علم ہے اور ان سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی تو میں یہاں آیا تھا۔
تم سب سے اتنی دور؟ مطلب آپ یہ سب پہلے سے جانتے تھے؟ ہاں، میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ خود انہوں نے ہی مجھے ان سب سے آگاہ کیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا امریکہ آنے سے پہلے میرا ابو کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ تم سے چھپائی گئی تھی، تو آپ اسی لیے گھر سے چلے گئے۔ آپ کو تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ راشد بھائی، میں بہت ناراض ہوں آپ سے، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے فون کھٹ سے بند کر دیا۔ ان سب میں صرف وہ اکیلی رہی تھی جس پر کوئی بھی بات ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اگر عمران والی بات سے خفا ہو کر حارث اسے اپنے ساتھ نہیں لاتے تو شاید وہ سعدیہ سے اس بارے میں کبھی نہیں پوچھتی۔ اس حقیقت کا پتہ بھی اسے کبھی نہ چلتا۔ اگلے دنوں میں وہ حارث ہمدانی کے لہجوں اور باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ملنے جلنے والوں پر بھی غور کرنے لگی تھی، جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ روز اپنے ابو کے ایک نئے پہلو سے خود کو آگاہ کرتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب تک اپنے باپ کو جو سمجھتی آئی تھی وہ نہیں تھے، اور اب وہ آسانی سے سب سمجھ چکی تھی۔